رضیہ او میری رضیہ، مجھے خبر ملی پوسٹ مارٹم انالیسز ہونے والا ہے۔ کیسر احمد راجہ صاحب نے رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی والا جو وہاں پر ڈیمو ہمیں دیکھنے کو ملا، کیسر بھائی نے تو وہ ٹکڑے سمیٹے ہیں جو چتھڑے مرزا قادیانی کے رضی نے بکھیرے ہیں۔ صبح و شام تسی مرزا غلام احمد قادیانی 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 قادیانی، آپ تو ٹائٹل لائے ہوئے ہیں، کوئی شرم ہوتی ہے؟ بغیر تو بے شرمو، اس پہ درود پڑھتے تھے تو رسول قدنی رسول قدنی رسول قدنی، باقاعدہ الفضل میں ان کی نظمیں چھپی ہوئی ہیں۔ اس کو پتا ہے کہ مناظرے میں اگر اس نے شرارت کی نا تو انہیں چپ لینا ہے، کپ لینا ہے، تل دینا ہے بغیر تیل دے۔ بندے کا پتر مجھ سے گفتگو کرنے سے نہیں بھاگے گا، اس کی وجہ یہ اس کو پتا ہے کہ یار اگر میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا یہ بھی مجھے کچھ نہیں کہے گا، عزت کے ساتھ بات کرے گا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ جس بندے کے سادے نین نق شریعت کے مخالف ہے اتو پالوے جناح کا ہے، ایسے لگ رہا تھا کہ راکھی ساونت کو کسی نے جناب ٹوپی پہنائی ہوئی ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ رضی نے پوری اپنی پریزنٹیشن کے اندر اس پورے گھنٹے ڈیڑھ کے اندر اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کا کوئی ریفرنس کانٹیکسٹ دکھا کے پروو کیا ہو کہ ٹھیک ہے۔ وہ کیسر احمد راجہ صاحب کی اور رضیہ، ویسے یقین کریں جیسے ہی میں رضیہ نام بولتا ہوں رضی میرے سامنے آتا ہے نا، مجھے ٹک ٹاک کا سپیرو یاد آ جاتا ہے، آؤچ آؤچ، وہ ایسے مجھے لگتا ہے کہ رضی پریکٹیکلی ایسے کر رہا ہے، ایسے لگتے یہ کیا ہے میں نہیں کھا سکتا ہے۔ اے رضیہ قادیانیہ دا سپیرو جے، میرے کو لکھ کے لے لو۔ ایسے تو بات نہیں کر سکتے نا، کیسے راجہ صاحب جواب دیں، کیسے کہیں گے؟ اور مجھے خبر ملی رضیہ او میری رضیہ، مجھے خبر ملی یار ویسے ٹک ٹاک کا ایک یہ تو فائدہ ہے کہ ٹک ٹاک میں ایسے قادیانی مربیوں کے ساتھ لذت پڑی جاتی ہے، یعنی کھل کے ذرا را سٹائل ہے نا، را رف ٹف سٹائل میں ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، تو اس کا مزہ بڑا ہے۔ تو رضیہ کہنا میں نے یہ تھا کہ بیچ ڈبیٹ کے اندر تمہیں یاد میری بڑی آئی ہیں عامر حق، تے عامر حق جدوں کر کے سٹیج بھاگ دیں یہاں سے دفع ہو جائیں، ادو تو رولا پا دینا کہ امی پیڑ ہوندی ہے، ادو تو بندے دا پتر بن کے گل کیوں نہیں کردا؟ اور میں نے اسے ٹیگ کیا ٹویٹر کے اوپر، میں کیا بندے دا پتر بن باہر نکلنا گل کر، اگوں کہتا ہے ادھر میرے پاس آ جائیں اور تیرے پاس آ جاؤں تاکہ تو میوٹ کرے سٹیج سے اتارے۔ بھئی کسی مائی کے لال مربی کے اندر دم اگر آ گیا ہے اور چڑھتی جوانی اس کو کھجلی کر رہی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ ہلکی پھلکی ہوشیاری اس کو مردانگی میں بدل دے گی، تو اپنا خمار اور اپنا خم ہمارے سامنے آ کے نکال لے، اس کی ریڑھ کی ہڈی ہم نرم کر دیں گے اللہ کے حکم سے، دلیل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، نور کی روشنی کے ساتھ اس کا سریا ہم مولڈ کر دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ میدان کے اندر نکلنا ہے۔ اے نہیں کہ میری براڑ تے آ جاؤ تو تیری براڑ تے نہ آؤ تے او تے نہ جاؤ تے نہ، ہوسٹ ٹو ہوسٹ آ جاؤ، سمپل۔ میں آپ کو گارنٹی کر دوں اول سے لے کے آخر تک قادیانیت کے مخالف احمدیت کے بخیے ادھیڑتا ہوا اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے چتھڑے اڑاتا ہوا یہ بندہ مناظرہ کر رہا تھا، یہ جو رضی تھا، بالکل رضی کیسر بھائی نے تو وہ ٹکڑے سمیٹے ہیں جو چتھڑے مرزا قادیانی کے رضی نے بکھیرے ہیں اپنے لٹکا جھٹکوں اور اپنے مٹکوں کے ساتھ، جو اس نے حرکت وہاں کی ہے۔ کیسر احمد راجہ صاحب نے تو یعنی انگارہ کیسر احمد راجہ نے تو تیلی لائی ہے، تیلی لگائی ہے اول سے لے کے آخر تک، یعنی اس نے منہ کھولا ہے اس بات کے اوپر کہ قادیانی کہنا یا قادیانیت یہ ڈیروگیٹری ورڈ ہے، یہ بولا اس نے، پہلی زبان کا جملہ اس کا یہ تھا اوپن کرتے ہی، ایتھوں یہ نے مکو ٹھپ دیتا جماعت احمدیہ دا۔ صبح و شام تسی مرزا غلام احمد قادیانی 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 قادیانی، آپ تو ٹائٹل لائے ہوئے نے، آپ تو بریکٹاں دے وچ قادیانی پایا ہوا ہے، کوئی شرم ہوتی ہے؟ بغیر تو بے شرمو، اس پہ درود پڑھتے تھے تو رسول قدنی رسول قدنی رسول قدنی، باقاعدہ الفضل میں ان کی نظمیں چھپی ہوئی ہیں، رسول قدنی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے 1300 کا عدد پورا ہی تب ہوتا ہے جب میرے نام کے اندر قادیانی ایڈ کیا جائے۔ پھر اس نے نعرہ مارا جو کہ آئینہ احمدیت میں آپ کو مل بھی جائے گا، فضل میں بھی چھپا، کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ کہا کہ اس وقت میرے پر یہ نقش کھولا گیا ہے، بلکہ چھپا بھی میرے خیال سے کون سی کتاب تھی وہ، مس نہ کر جاؤں، جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ 1300 کا عدد پورا ہوا اور وہ سارا اس نے کہا ہے نا، اس میں
اس نے آگے لکھا کہ میرے پہ یہ بات کھولی گئی ہے کہ بجز اس کے اس وقت پوری دنیا کے اندر کسی کا نام مرزا غلام احمد قادیانی نہیں ہے. آپ اندازہ کرو جس کی پیش گوئی، جس کے عددی نشان، جس کے نام، وہ یہ اچھا پھر کشف کے اندر دکھایا ان انزلناہ قریبا من القادیان، یعنی قادیان کا ورڈ ان کے بقول کشفی طور پر دکھایا گیا، قرآن میں آیا کشفی طور پر. آئی ریپیٹ، بعد میں بہانہ کرتے ہیں کہ تسی گل نہیں ساڈی پوری دس دے. کشفی طور پر اس کے بھائی کو دکھایا گیا کہ وہ پڑھ رہا ہے ان انزلناہ قریبا من القادیان، تو کہنے لگا میں نے کشفی طور پر کھول کر، وہ واقعی بات صحیح تھی. بعد میں پتہ چلا کشفی طور پر فضیلت ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے ان کو قادیان ورڈ بھی خوابوں میں آئے، ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ کہیں کہ قادیان کی زمین اب محترم ہے اور خلق کے ہجوم سے حرم وہ بن گئی ہوئی ہے. قادیان کو یہ نعوذ باللہ حرمین کے بعد تیسرا حرم ڈکلیئر کریں، قبلے کے طور پر ڈکلیئر کریں، روحانی قبلہ اس کو جیسے بھی کہنا چاہتے ہیں یہ کہیں، ٹھیک ہے. ذلی حج وہاں پر نفلی حج سے زیادہ فضیلت وہاں پر یہ مانے قادیان شہر میں. پھر مرزا غلام احمد قادیانی کی پیش گوئی ہے قادیان سے متعلق، اس نے کہا یہ بلا کا شہر بن جائے گا، بڑا بہترین. اور یقین کرو قادیانیت کی طرف تھوکتا بھی کوئی نہیں ہے شہر قادیان کے اندر، کو پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا. یہ خود نہیں دیکھتے، باقیوں کو تو چھوڑ ہی دیں. باقیوں نے تو تب مانا تھا نا جب وہاں کچھ رہتا، مردہ حالت ہے، خستہ ڈھانچہ بھی نہیں بچا قادیانیت کا قادیان کے اندر. اور یہ کہتے کیا جی وہ سانو قادیانی نہیں کہنا، سانو قادیانی نہیں کہنا. وہ مفتی صادق تھا، ڈاکٹر مفتی صادق، اس کی تحریر باقاعدہ موجود ہے کہ اس سے کسی نے پوچھا، الفضل میں چھپی وہ، اس سے کسی نے پوچھا کہ جناب علی ہم قادیانی بنے یا لاہوری بنے؟ تو مفتی صادق نے پورا مضمون لکھا ہوا ہے کہ ہمیں قادیانی بننا چاہیے، لاہوری نہیں بننا چاہیے، ہمیں قادیانی بننا چاہیے. یہ اس نے جملہ بولا ہے قادیانی. تو یہ سارا چل جائے گا ان کا، ٹھیک ہے. تو یہ فرق ہے. آپ اندازہ کریں، آپ کسی مسلمان کے نام کے ساتھ مدنی لگائیں، کسی مسلمان کے نام کے ساتھ مکی لگائیں، وہ کبھی دکھ نہیں کرے گا، کبھی رولا نہیں ڈالے گا، کبھی رولا نہیں ڈالے گا. انہوں تسی کہو قادیانی، اے چانگرا مار. اچھا میں آپ کو بتاؤں، کئی دفعہ ان کو آپ قادیانی ہیں، کہتے ہیں لعنت پاؤ قادیانی، میں تو گستاخ سمجھتا ہوں قادیانی، میں تو نہیں قادیانی. اے کیموفلیج کر دے جے کہ ہم قادیانی تو نہیں ہیں، استغفر اللہ، ہم قادیانی تو نہیں ہیں. اچھا جی آپ احمدی؟ ہاں ہاں ہم احمدی ہیں. یعنی قادیانی بولنا، قادیانی نسبت ان کے نزدیک گالی ہے. یار آپ اندازہ کرو، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا جماعت کوئی پراپر سٹانس اور پراپر کو نریٹو بھی بلڈ کرتی ہے کہ نہیں کرتی، کہ آپ نے پبلک اپیئرنس میں آپ کا بیانیہ کیا ہونا چاہیے قادیانیت کو لے کے. اتنی موٹی بات ہے، ان کو اب تک سمجھ نہیں آئی، اتنی موٹی بات کہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم خود کو یہ کہنا پریفر کرتے ہیں، مگر آپ پبلک ہمارے نام کے لیے قادیانی ہمیں کہہ سکتے ہیں، کوئی بری چیز نہیں. یعنی تسی بیانیہ نہیں بنایا، کھوتے دے ہو پترو، میرے کو سن دے الو دے پٹھے ہو، بے خیر تو بے شرمو، او تسی رٹا پاندے ہو مرزا قادیانی منو، لعنت تواڈے جمن تے ہوئے، مردائیو فراڈیو، یا شرابی ہو جے شرابی تسی، بے خیر تو مینوں کچیچی چڑھ دی ہے. یعنی الو کے پٹھو، بکواس تم ایسے کرتے ہو صبح شام آ کے کہ جناب اس یہ کر دیتا سی، وہ کر دیتا سی، ٹھا گئے ٹھا کر کے. بنیادی بیانیہ نہیں تہاڈا ہے، اے رضی چھوٹا بندہ نہیں تہاڈا، فراڈی ہے نمبر 1. یہ جو گل کردا ہے جماعت دی گل کردا ہے. تو بے غیرت ہو، اتنی بڑی جماعت فنڈ تہاڈا سمپل بیانیہ نہیں اجے تک متفق ہو سکیا کہ قادیانیت نو اسی قادیانی ورڈ ساڈی طرف منسوب کیتا جائے تے اسی اونوں ڈیل کیویں کرنا ہے، تانوں یہ نہیں پتا. چھوٹی ساری ٹیم ہوندی ہے نا تے وہ مشورہ کردی ہے کہ اج دے ساڈا ٹیبل دے اوتے ایجنڈا کی ہے، اسی کیڑے اینگل نال گل کرنی ہے، کیڑا جملہ اسی بولاں گے. چھوٹیاں ڈبیٹاں ہوندیاں نے، وہ تے مشاورت ہوندی ہے. الو دے او پٹھے ہو، جماعت دا کوئی مقدمہ ہی نہیں کہ قادیانی کہنا یا قادیانیت ڈیروگیٹری ورڈ ہے. فٹے منہ تواڈے جمن تے ہوئے، تواڈے نظریے تے جی. مینوں چڑھدیاں نے پھر انہاں دے کچیچیاں، اے لچراں لفنگیاں دے اوتے، ٹچیاں دے اوتے. ہاں کھایا پیا کچھ نہیں تے گلاس تھوڑا کام کے نہ کاج، دشمن سماج کے. یہ ساڈی آکسیجن بھی ضائع کردے نے فراڈیے چوڑے، مربی جڑے نے، عام احمدی نہیں جی. میں دیکھ رہا ہوں کہ جناب بڑی تعداد میں احمدی مربیان گھومتے گھماتے ادھر نیچے مجھے نظر آ رہے ہیں. تو آجے بھائی، اگر آپ کوئی اپنا انالیسس یہاں ٹک ٹاک پہ دینا چاہتے ہیں کہ رضی کی آہو بکا اور رضی کی سٹیج پر سسکیاں اور رضی کی نٹ کٹ چیخو پکار اور رضی کی ہائے معصوم آنکھیں نم ہونے پر جو آپ کے تاثرات ہیں، براہ کرم ذرا بیان کیجئے گا، سٹیج پہ آئیے گا، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے گا کہ رضی کی آپ کو کیسی مدھر لگی، آپ نے اس سے کیسے لطف اندوز ہوئے، آپ اس کی چیخو پکار کے اوپر
آہا ہا، آپ نے کیا ترنگ اور کیا ترنم جو ہے آپ کے ذہن میں آیا. پلیز آئیے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ رضی کا معصوم چہرہ اور ایک تے گل ہے نا سادہ نہیں مینوں چنگا لگدا. یعنی یہ نین نقشی شریعت دے خلاف نے عقیدہ تے آٹومیٹکلی ہونا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ جس بندے کے سادے نین نقش شریعت کے مخالف ہے اتو پالوے جناح کیپ. یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ راکھی ساونت کو کسی نے جناب ٹوپی پہنائی ہوئی ہے. اینڈ سمجھ لو سی. مجھے وہ یاد آ گیا کہ بے وفا تیرا معصوم چہرہ منہ لگانے کے قابل نہیں. ہاں یعنی دیکھیں سوچنے کی بات ہے کہ الو کے پٹھے عقل کے کچے گندے بچے تو ڈبیٹ کرن چلے ہیں. یہ کوئی بندہ حال حلیہ اپنے تھوبڑے کے مطابق رکھتا ہے. بھئی تینوں جو پتہ ہے کہ تیری شکل ویک کے رال ٹپک جاتی ہے وہ قدلی جناح کہ پائی ہے. ایڈا تو فلاسفر، ایڈا تو احسن امروہی دا سالہ، ایڈا تو ایک مالو الدین دا کھبا خسیہ ہے تو جناح کہ پائی ہے. ایڈا تو مصنف تے مؤلف ہیں تے مفکر. بندے دا پتر بن جڑی گل ہے سیدھی طرح آگے کر. تو ایتھے ٹیٹو پاٹی لائی ہے، تو چھلانگا مار رہے ہیں. اچھا پھر ایکشن انج کردا جے کہ لوکی اینو سیریس لیندے نے. چل ہے چھچورا شگوفا آئٹم. یعنی جماعت کی انہاں چ کوئی بندے دا پتر مینوں نظر نہیں آیا جڑا جماعت دی ترجمانی کرے تے عقلوں شکلوں تے نقلوں تے قولوں سدھا ہوئے. یعنی جنوں میں ویکھنا عجب بھی ایک آئٹم یعنی مسخرہ پنتی. یعنی مینوں اے دسو رضی مینوں راہ چ لب جاوے تے میں اے چیز چ پریشان ہوواں گا کہ ایدا میں بیلی ڈانس ویکھاں یا ایدی میں دلائل ویکھاں. دیکھ رہے فرق سمجھے نا. یاد رکھیں جسے کہتے ہیں پلیزنٹ یعنی پرسنالٹی، آپ کی اپیرنس، آپ کی باڈی لینگویج، ٹھیک ہے، پھر آپ کا ڈائلاگ ڈلیوری، آپ کی سپیکنگ سکل، آپ کا آرگیومنٹس میں آگے فلو چلنا، ٹھیک ہے، پھر آپ کا اسکرین کی طرف دیکھنا، اسکرین سے چہرہ ہٹانا. ہاں جی وہ یعنی کوئی چیز ایسے بندے دے پتر دی پروفیشنل ہے. مینوں دسو صحیح نا انج لگدا سی کہ اینوں چپیڑاں پی رہیاں نے سجیوں کھبیوں، کدی ادھر ویکھدا کدی ادھر ویکھ، کدی ادھر ویکھ، کدی ادھر ویکھدا. بندے دا پتر بن، تو ڈیبیٹ کر رہے ہیں، تو شرارتاں کر رہے ہیں فراڈیا. پوری ڈیبیٹ میں یہ بندہ آئی کانٹیکٹ نہیں بنا پایا کیسر راجہ بھائی سے. یہ تو آئی کانٹیکٹ انہیں سوئی چ دھاگا پانا سی. آئی کانٹیکٹ انہوں ککھ بھی نہیں آندا. جو منگیا ہے کیسر بھائی نال شرارتہ اتنے کر رہا سی. اور میں آپ کو بتاؤں کیسر احمد راجہ صاحب نے جس طریقے سے اس کو پہلا ہے نا جی، اوئے ہوئے 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 ہائے کیا کہنے. یعنی میں آنیسٹلی بتاؤں مجھے لگا، کیونکہ میں نے کیسر احمد راجہ صاحب سے آف دی ریکارڈ بھی بات کی ہوئی ہے، آن ریکارڈ بھی باتیں ہوئی ہیں، ڈیبیٹس ان کی سنی ہوئی ہیں. کیسر احمد راجہ صاحب بڑے اسموتھ آدمی ہے. اگر کوئی اکیڈمک آتا ہے نا، کوئی اچھا بندہ، اس کے ساتھ بہت اسموتھ. آپ کیسر احمد راجہ صاحب سے نفیس آدمی گفتگو کے اعتبار سے بڑے کم ہوتے ہیں، بڑے ریئر ہوتے ہیں. مگر انہوں نے نفاست کے ساتھ جو قادیانیت کی خباثت کو ایکسپوز کیا نا، وہ ہوئے 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 رے رب دا نا. لوگوں کو یاد رہے گا کہ قادیانیت سے نفرت کیوں ہے لوگوں کو. یہ بڑا ضروری ہے ان کو پتہ. میں آپ کو بتاؤں جماعت احمدیہ کو پتہ نہیں ہے کہ اس بڑے لیول پر جب آپ کسی کو کرنے کی کوشش کرتے ہو نا ڈیبیٹ کے لیے، تو اس کا بیک لیش کیا آتا ہے. آپ دیکھیں ہوا کیا. بڑی تعداد میں لوگوں کو قادیانیوں کے کفر یا عقیدے پتہ چلے. مثال کے طور پر ان کو پتہ کیا لگ رہا ہے؟ ان کو لگتا ہے چشتی تھانوی شبلی، چشتی تھانوی فلاں فلاں فلاں، اللہ حضرت نے یہ کہا، حکیم الامت نے یہ کہا، جناب ننوتوی نے یہ کہا، امرتسری بٹالوی نے یہ کہا. تمام علماء ہیں، اللہ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے اور ان پر اپنا فضل فرمائے، مغفرت فرمائے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جب کہتے ہیں نا یہ اردو اور ہندی کے اندر بڑی تعداد میں لوگ سن کے پک چکے ہوئے ہیں. لوگوں کو بھی پتا ہے کہ اس کے کیا جواب ہیں کیا نہیں ہے. مگر بڑی تعداد میں لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا اس آڈینس میں کہ قادیانیوں کے کفر یا ان کو لگتا ہے صرف نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا مسلمانوں پر شاید کوئی گالی گلوچ کر دیا، بس اس سے زیادہ ان کو یہ نہیں پتا تھا. وہ اللہ کے حکم سے ہوئے 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 بڑی تعداد میں قادیانیوں تک اور نان جو ہے نا وہ احمدیز، ان کے بقول جو غیر احمدی ہوتے ہیں، ان تک بڑی تعداد میں یہ عقائد پہنچے ہیں. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، میں کمنٹ سیکشن پہ فوکس کر رہا تھا جب رضی، اور بعد میں نے دیکھا جب رضی کو پانجا لگا نا، اس کے بعد
اور ریویو بھی جو کل امتیاز بھائی کے چینل پہ ہوا اس پہ بھی میں نے کہا کمنٹ سیکشن پہ کبھی غور کرنا آپ کو پتا ہے پبلک پلس کیا ہے. مجھے میکسیمم جو پبلک پلس نظر آئی ہے, جو لوگ پہلی دفعہ یہ چیز سن رہے تھے انہوں نے یہ چیز فیل کی یار قادیانی, ہم تو سمجھتے تھے کہ ایک بندے نے صرف نبوت کا شاید کوئی دعویٰ کیا ہے اس لیے ہم لوگ یہ کر رہے ہیں, یہ تو کفر کا بھنڈار ہے, یہ تو حرام زدگیوں کا لنڈا بازار ہے, اور یہ گستاخیوں کا جمعہ بازار ہے, اور بدبختیوں کا یہ جناب سستا بازار ہے, اور خرافات کا یہ ہول سیل بھنڈار ہے. یہ حرام پائیاں ان کی رہیں اور پبلک کو پتہ چل گئی. پبلک کو پتہ چلا کہ قرآن ان کا اور ہے, یہ اسلام ان کا اور ہے, حدیثیں ان کی اور ہیں, مرزا غلام قادیانی کا عقیدہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا, یہ پبلک کو پتہ. یہ کیسے, میں آپ کو بتاؤں, قادیانیت کو کبھی بھی بڑے پلیٹ فارمز پر ڈیبیٹ راس نہیں آئی, بیک فائر کر جاتی ہے. یہ 74 کی اسمبلی نے بتایا, عدالتوں نے بتایا, مقدمہ بھاولپور یعنی اور کئی جگہوں پر عدالتوں نے یہ چیز بتائی. قادیانی دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, سانپ جو ہوتا ہے سانپ وہ ڈسنے کا کاریگر ہوتا ہے, ڈنک مارنے کا, وہ زہریلا ہوتا ہے. اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے جناب آپ کہیں کہ وہ تانوں جناب گیت گا کے سنائے, جس مقصد کے لیے ہے اس مقصد میں اچھا ہے. قادیانیت کی سرشت کے اندر دھوکہ, فراڈ اور دجل اور چال بازی, چکما اور ڈاج اور سکیم ہے, اس میں وہ بیسٹ ہے, اس میں نہیں آپ ان سے جیت سکتے, یہ یاد رکھنا. ہاں قادیانی کے جیسا فراڈ آپ پہنچ نہیں سکتے, قادیانی مربیوں کا جیسا چکما, ڈاج, دجل, سکیم آپ کر ہی نہیں سکتے, آپ پہنچ نہیں سکتے. یقین کریں کفر بک کر ایسا پکا منہ بنا کے پیش کریں گے کہ الامان والحفیظ, لوگ پریشان رہ جائیں کہ یار اینا تو زیادہ تو مظلوم ہی کوئی نہیں, ٹھیک ہے نا, ایسی ایکٹنگ کرتے ہیں, اس سے زیادہ مظلوم ہی کوئی نہیں. یہ فرق ہے. ویئر جب کبھی ریشنل گراؤنڈ کے اوپر, لاجیکل گراؤنڈ کے اوپر, پبلک گراؤنڈ کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی نا, اس میں قادیانیوں کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑتی ہے اور وہ بیک فائر کر جاتی ہے چیز. یہ منہ اٹھا کے 74 کی اسمبلی میں گئے تھے کہ شاید جسٹس منیر نیازی کی طرح ہماری بات بن جائے گی. ہوئے 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 اور رہے رب دا نا تو اج ویکھ لو, یقین کرو چھوٹے بچے کو پکڑ کے پوچھو قادیانی, وہ تھوک دیتا ہے, وہ کہتا ہے نام میں میرے سامنے کیوں لیا, ایسا تھو ایسے کر دے. یقین کریں میں نے ایک بار پہلے کہا تھا کہ 100 سال تک آپ قادیانیت کے اوپر نہ بولیں. ڈی این اے کے اندر پرنٹ ہو چکا ہوا ہے, ڈی این اے کے اندر بچہ پیدا ہوگا نا مسلمانوں کے گھر, وہ اس کے ڈی این اے کے اندر ہوگا قادیانی کافر ہے. 100 سال تک تقریباً 3 جنریشن ہو کر جوان ہو جائیں, 100 سال میں 3 سے 4 جنریشن پیدا ہو کر بالغ ہو جائیں گی, 3 سے 4. اگر منہ بند کر لیے جائیں, ہونٹ سی لیے جائیں, کسی قسم کی کوئی گفتگو نہ کی جائے, جتنا ورک ماشاءاللہ ہمارے مسلمان سکولرز نے محنت کے ساتھ علماء نے کیا نا, اور اسی طریقے سے وکلاء نے, سیاست دانوں نے ماشاءاللہ, تو آپ اندازہ کریں کہ 100 سالوں تک کی نسل کے اوپر یہ شک اور شبہ بھی نہیں گزرے گا. اگر میں کہہ رہا ہوں خاموش ہو جائیں, سناٹا چھا جائے, بالکل صرف اولاد پیدا ہو ان کے ڈی این اے کے اندر, یہ یاد رکھیں. اب انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو سیکولرائز کیا جائے, لبرل کیا جائے, تاکہ مسلمانوں کی اولادیں ختم نبوت کی اہمیت میں کنٹروورشل ہو جائیں. خیر بہرحال پلیز دیگر آپ بھی بات کر لیں. میں نے یہ کہنا تھا مختلف چھوٹی چھوٹی ٹچکریاں, چھوٹے چھوٹے لوپ ہولز کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, قانونی ان کو راہ فرار اختیار کروانے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں, دجل کرنے کی, مگر وہ کامیاب نہیں ہوتی. تو الحمدللہ ویری سکسیسفل ڈیبیٹ رہی, اور یعنی سوری ڈیبیٹ نہیں ہے, ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی ڈسکشن ہے, میں اس کو ڈسکشن کہوں گا. مرزا غلام احمد قادیانی کے چوتڑ سجا کے رکھ دیے ہیں اللہ کے حکم سے, کیسر احمد راجہ نے چوتڑ. جی السلام علیکم. السلام, مزہ آئی جی بڑا تھلے تھلے مزہ آ گیا ایک بندے نو, بڑی چس رہی ہے. عمر بھائی جی, میرے تو بہت لیٹ صبح 2-3 بجے رات دا ٹائم ہونا, ایک سوال ہے تے وہ تو لازمی پوچھیو میرے والوں. وہ سوال ہے بھی فجے دی اماں والی گل کنے دسی ہے انہوں نے؟ میں سنے, میں ابھی ہو گیا تھا,
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਆ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਇਹ ਫੱਜੇ ਦੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ओए होए वो यकीन करो मैं कैसर भाई की गुफ्तगू जो सुनी है लाइव तो नहीं मैं सुन सका, लेट मैं जो फ्री होया 12-1 बज गए सन, बहुत काफ़ी टाइम हो गया, तो उस टाइम मैं सुनिया ते ओहो तो भाई मच गई जी। तो भाई तुसी अंदाज़ा करो कि कैसर भाई ने ऐसा ऐसा केस चुके है, कैसर भाई ने इत्थे तक डिटेलिंग दी है कि भाई मिर्जा कादियानी दी औलाद ओदी आई नहीं सी, ये तक इल्जाम कैसर भाई डिस्कस किया। उन्होंने कहा जेड़े बंदे दी औलाद ही अपनी नहीं सी, वो तो मर्दी नहीं सी, वो तो खसी सी, वो तो मुखन्नस सी, वो तो हिजड़ा सी, वो तो किन्नर सी। ते अबंग भाई तुहाडे वास्ते स्पैशल एक टर्म मैं यूज करांगा, वो तो पोंडन सी, पोंडन। वैसे ठीक हो गए हाँ आपस की गल। हाँ वो तो पोंडन सी, पोंडन मियां औरंग। ਤੇ ਮਕਸਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਾਡੀਆ ਸੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਖ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਉੱਠਦਾ ਸੀ। आमिर भाई सही, असल में ना पता है जो इसने हरकत की है ना उसका फिर जवाब यही बनता था ना, ये अगर वहां पे इंसान का बच्चा बन के आता, जो एक तय बात थी। देखो शराफत का भी यही तकाजा है ना कि आप एक बात तय करके एक महफिल में आए, उस पे आप पूरी ईमानदारी से, चलो ठीक है आप बेईमान है, आप काफिर हैं, लेकिन एटलीस्ट ऑनेस्टी से उस पे आप कारबंद रहे। और वो क्या, वो थी शरायत तय करनी, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, इसने जाते ही पहली टर्म इसको मौका मिला है, ये वो बंदर की तरह, वो आपने एक दफा मिसाल दी थी कि भाई वो बंदर को जंगल का बादशाह बना दिया, वो लोमड़ी आए जी बादशाह सलामत है मसला हो, ने कहा तू मसले छाड़ मेरी आनियां जानियां वे। भाई टॉपिक क्या है कि शरायत तय करनी है, इसने जेब में हाथ डाला है, पॉकेट बुक निकाली है, वही जो सुन सुन के बोर हो चुके हैं हम, वही पका पकाया इन्हें बासी खाना निकाल के उधर आगे रख दिया, लो जी फलान फलान ये वो बाबा ये वो बुजुर्ग ये। भाई यार तुम इंसान के बच्चे बनते तो तुम इंसानों की तरह ट्रीट किया जाता। और मुझे तो आमिर भाई मुझे उस जुमले पे मजा आया था, मैं उठ के मैं क्या भी जिम्मे बंदा सलूट मार देना। कैसर भाई ने जब कहा ना कि यार कोई सेंस होती है, ये बंदा रजूलियत करवाता रहा 10 महीने प्रेग्नेंट। तो कहता है वो तो बड़ा, मैं यकीन करो मैं सुनदा ना अद्धा पचद्दा, क्योंकि मैं बहुत लेट सुनिया तो मैं अद्धा पचद्दा हल्का हल्का गुनूदगी दे विच सां ते ए जुमला आया ना कैसर भाई ने अपनी वारी च किया ना कि गुजर गया। मैं क्या अच्छी जारी बात है कि एक एतराज है, साडा सवाल है उन्हें अगे जेनवन एक एतराज है जो उन्हें वर्ड इस्तेमाल किए ने इन्हां दे मन ते असीं रखिया। मैं क्या रजी दा की जवाब देगा, मैं ना गौर कर रहा सी। रजी दी वारी आई ते रजी कहंदा अल्लाह दी कसम झूठा वाला जे, अल्लाह दी कसम। मैं हल्का गुनूदगी दे विच मेरा हासा निकल गया, लिटरली मेरा हासा निकल गया। मैं क्या मर गई बेचारा, डुब गई, ज़वाल आ गया, किस्मत आ गए। हाँ अल्लाह दी कसम मेरी गल मान लो, अल्लाह दी कसम मेरी गल मान लो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ भाई क्या हाल चाल है? मुझे आसिफ भाई आपकी बात आएगी, मैं आपकी तरफ ही थ्रो करने लगा हूं। मुझे आप बताएं, दीगर आप बताएं, मैं फिर खामोश होकर सुनूंगा। रजी ने अपनी पूरी गुफ्तगू के अंदर किसी जगह पर स्क्रीन शेयर करके मिर्जा गुलाम कादियानी का हवाला पेश किया? याद कर लें थोड़ा सा, मुझे नहीं याद, मुझे नहीं याद, नहीं किया। सिंपल ये बात है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का एज पर माई नॉलेज, अगर कोई दिखा दे, हो सकता कहीं हुआ हो क्योंकि लंबी गुफ्तगू बंदा मिस भी कर जाता है, मैंने नहीं देखा कि रजी ने पूरी अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, उस पूरे घंटे डेढ़ के अंदर उसने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का कोई रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट दिखा के प्रूव किया हो कि ठीक है। पता क्यों कहा? यही वजह से उन्हें कसम चुकनी पड़ी है। उसकी तैयारी नहीं मिर्जा कादियानी की गुफ्तगू पर, किताबों पर उसकी तैयारी नहीं है। उसकी सारी की सारी प्रेजेंटेशन इल्जामी बुनियाद पर खड़ी है। जी प्लीज। अच्छा, मैंने टू बी ऑनेस्ट ये डिबेट अभी तक सुनी नहीं, सिर्फ एक क्लिप देखा छोटा सा और मुझे अंदाजा हो गया था। और मेरे ख्याल से ये दूसरा मुनाजरा ऐसा है या दूसरी डिबेट ऐसी है जिसमें रजी साहब की तबीयत वाश की गई है। पहली जो मैंने सुनी थी वो 1 साल पहले सुनी थी, जब हमारे प्यारे आमिर भाई ने रजी को बताने गए थे कि फिरका क्या होता है। आमिर भाई आपको याद? वो मुझे मजा आ गया था। इम्तियाज भाई से तब मेरा तारुफ नहीं था, मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये मुसलमान इतना नरम क्यों है। जब आमिर भाई गए हैं मैं कहा बस ठीक है हूँ भाई उसको नाल कुर्सियां डा के भाई तो वेखो हूँ की होंदा है। ते इनका जो कल इन्होंने एक वो स्टेटमेंट पढ़ी थी उसकी मिर्जा कादियानी की, और वो बड़ी मुनासिब उन्होंने पॉइंट उठाया था राजा साहब ने। वो एक ही क्लिप मैंने सुना है कि जिसमें लिखा है कि जो मेरी किताबों को मोहब्बत की नजर से नहीं देखता वो फलां 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 का बच्चा है, वो फलां है। तो साथ इन्होंने ये भी कहा कि मिर्जा कादियानी का अपना बेटा
ان کی کتابوں کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا تھا. جو فوت ہو گیا تھا فضل احمد غالباً نام تھا اور دوسرے کا نام سلطان احمد تھا. تو ان کی جو ماں ہے جن کو یہ امہات المومنین کہتے ہیں وہ پھر کیا ہوئی اسی سے. تو وہ بڑا پوائنٹ تھا. وہ یہ ایک ہی کلپ سنا اور میں سمجھ گیا تھا کہ واقعی یہ ڈیبیٹ بڑی ہیوی قسم کی ہوئی ہے. جی زبردست خلاصہ, بہترین, بالکل ایسے ہی. دیکھیں عمومی طور پر رضی عدنان بھائی کے ساتھ گفتگو کر چکا ہے اور اس نے دیکھا ہے کہ عدنان بھائی گفتگو میں جہاں آپ کو اگریسونیس شو کرنی ہوتی ہے, جہاں اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ اتنی کرتے ہیں, بٹ آبویسلی ہمارے جو سپیکرز اور ڈیبیٹرز ہوتے ہیں وہ اپنی ایک حد بست ہوتی ہے, اس سے وہ نیچے نہیں جا سکتے, جسے عمومی طور پر ہمارے لوگ جو ہیں وہ کہہ لیتے ہیں. اسی طریقے سے امتیاز بھائی کا بھی جیسے آپ نے ذکر کیا, بالکل میں وہ اسٹریم دیکھ رہا تھا جس وقت میرا فرسٹ انٹریکشن آن سٹیج, آبویسلی آن سٹیج, آف دی ریکارڈ تو پھر چلتا رہتا تھا جھڑپیں, مگر آن سٹیج جو میرا فرسٹ انٹریکشن تھا رضی کے ساتھ وہ اسی بنیاد پر ہوا تھا جب میں نے پراپر دیکھا کہ یار عدنان بھائی گئے ہیں, ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کر رہے ہیں, گالی گلوچ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ کیا کرتا تھا خود دیکھیں خود تو اس کی گالی بھی آپ کو ٹھمکا لگتی ہے نا رضی کی, یعنی رضی آپ کو گالی دے تو آپ کہیں گے یار کری ہو رہا ہے, پنجادہ اور کریں, پنجادہ اور, کیونکہ آپ کو مزہ آتا ہے کہ یار پنجادہ اور کریں. آپ ڈرتے ہیں؟ ہاں دیکھیے ڈرتے نہیں, نزاکت, الفاظ میں نزاکت ہے, پوری ادائیگی نہیں, تکلف میں کیوں جائیں. یعنی رضی صاحب کا جبڑا ہاتھ جوڑ کے تھک کر انگڑائیاں لینا شروع کر دیتا ہے کہ یار ذرا میں نے کڑاکے تے کڈے آ جائے, میں تھک گیا جی. زبان ان کی تھک جاتی ہے بہت جلدی, سستانے لگتی ہے اس سستے کی زبان اور جبڑا, تو اردو پوری نکلتی. کہتے ہیں ڈگے بات نہیں کہیں گے, جا رہے ہیں دان صاحب ڈگے, اینڈ کہتے ہیں ڈگے, انہوں کوئی پرواہ نہیں اردو دے نال او جڑیاں ٹکیلیاں تے کلکاریاں کر رہے ہیں وہ کو مطلب بھی نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا. خیر البتہ میں جب گیا تو مجھے کہتے ہیں میں تو یہاں میدان میں موجود ہوں, عامر حق صاحب آپ کہاں چھپ کے بیٹھے ہیں. اور میں کیا چنگا میدان چ موجود ہے, تو اپنی کھوٹ چو نکل دے نہیں باہر, یہ تمہارا ابو آیا ہے تمہارے پلیٹ فارم کے اوپر, تو نہیں نکلا, اینوں کہندے نے خم ٹھوک کے موجود ہونا. اب اس کو پتا چلا کہ پلیٹ فارم اس کا ہے, کام خراب ہو چکا ہے, اور لٹرلی اس کو فیل ہوا تھا کہ اس کا جو ہے نا وہ پروگرام بڑھ گیا ہے اور چینل ہیک ہو گیا ہے, ہائی ہیک ہو گیا ہے. اس پر اس کے پاس پھر آخری حربہ یہی تھا کہ میوٹ کرے اور مجھے اتارے. آپ اندازہ کریں ماڈریٹر بیٹھا ہوا تھا بیچ میں, فتح اسلام جڑا اخلاقی عامر بھائی, جی 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 فتح اسلام تھا ساتھ. نہیں وہ تو کوئی مطلب فتح اسلام کی تو جو بول چال جو ہے وہ لگتی ہے کہ ہاں وہ تھوڑا سا اس کی جو اردو زبان تھی نا وہ ایسی تھی جیسے کوئی پنجابی والا بندہ پہلی دفعہ اردو بول. وہ دوسرا ایک اور ماڈریٹر تھا, وہ بڑا بدتمیز سا تھا. نہیں وہ اور تھا, وہ بٹ دو تھے, میں آپ کو بتاتا ہوں, دو تھے, بٹ تھا ایک اور دوسرا. میری باری کے اندر وہ بٹ نہیں بولا کیونکہ اس بٹ کو پتا تھا کہ وہ بولے گا تو میں نے مرزا کی چڈی اتارنی ہے پہلے, ہاں یہ کو برداشت نہیں ہونی, میں مرزا کی چڈی پہلے لانی ہے. کہ جی یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ آقائے دو جہاں یا اسلام میں کسی کی گستاخی کریں گے تو الحمدللہ ہمارا مقدمہ ہی پروف کریں گے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا زخم لگتا ہے, مگر زخم کے ساتھ اگر آپ کے جسم میں ایک کٹ لگے اور اس کٹ کے ذریعے سے زہر باہر آ جائے جو آپ کو تنگ کر رہا ہو یا جو آپ کو بیمار کر رہا ہو, تو آپ ایسا کٹ نہیں لگوائیں گے. جو سرجری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آپریٹ کیا جاتا ہے باڈی کو کینسر سے یا کوئی مہلک بیماری سے, تو اس کا مقصد ہوتا ہے آپ کو چیرا لگا کے کٹ کر کے اس زخم کو نکالنا تاکہ آپ کی جان بچائی جا سکے. یہ اگر پبلک میں بیٹھ کے گستاخی کرتے ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اصحاب کی, تو اس سے مسلمانوں کے دل تو دکھتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہماری, مگر کم از کم عام پبلک کے سامنے یہ میسج چلا جاتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے. کوئی مسلمان بھی یہ رویہ کر ہی نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں آج عام احمدی ہے جو واقعی شوق میں اور ورتائے حیرت میں ہے کہ یار ہمیں تو کہا گیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم سگے ہیں اسلام کے, اسی تو گالاں پہ کٹنے ہیں. عام جسٹیفائی کیسے کریں گے مجھے بتائیں. ایک منٹ کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کی محبت میں یہ برین واش کر بھی لیں, مگر جیسے ہی کول ڈاؤن ہوگا نا انجن, دماغ پروسیسر ان کے ٹھنڈے ہوں گے, تو یہ سوچیں گے یار میں تے نعوذ باللہ کہنا تے میں اہم ہاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں, تو میں مرزا تے یعنی میرا پورے دا پورا مقدمہ مرزا ورسز اسلام ہو گیا ہے. یہ کیا ہوا ہے؟ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ مرزا اسلام کے سامنے یعنی ساتھ ہے. یہاں تو مجھے صاف فیل ہو رہا ہے کہ اسلام الگ کھڑا ہے, اسلامی شخصیات, مرزا الگ کھڑا ہے. یہ فرق ہے. تو الحمدللہ وہ نکل جاتا ہے. اب ہوا یہ کہ اس گفتگو میں بلال بھائی کے مجھے جب میں نے عدنان بھائی کے ساتھ اس کو یہ رویہ کرتے دیکھا اور امتیاز بھائی کے ساتھ دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ شاید دس از دا رائٹ ٹائم کہ جانا چاہیے اور
انہوں نے جو ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا ہے تو اس کو اس طریقے سے بات کرنی چاہیے. آبویسلی ہمارے جو علماء حضرات ہیں یا ہمارے جو اچھے بھائی ہیں, سیدھے بھائی, آبویسلی وہ تو ان کے ساتھ اس زبان میں بات نہیں کر سکتے. بٹ سیدھی بات یہ ہے بھائی, نہ میں کوئی مولوی ہوں, نہ میں کوئی ریسرچر ہوں, نہ میں کوئی اکیڈمک ہوں, نہ میں کوئی مولانا ہوں, نہ میں کوئی مفتی ہوں, نہ میں کوئی عالم ہوں, نہ میں کوئی اسکالر ہوں, نہ میں جناب کوئی فلاسفر ہوں, نہ میں کوئی پروفیسر ہوں, نہ میں کوئی ڈاکٹر ہوں, نہ میں کوئی انجینئر ہوں, نہ میں کوئی محقق ہوں, نہ میں مدبر, مفکر اور خطیب ہوں, نہ میں کوئی مقرر ہوں. ہاں جی, اور میرے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے, تو میں تو سیدھا انہاں دیاں موریاں دے وچ جا کے ٹھک جاواں گا. سیدھی بات ہے. اور ہمارے سے بات کرنے سے صرف وہی بھاگے گا جو شرارت کرنا جانتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ مناظرے میں اگر اس نے شرارت کی نا تو انہیں چپ لینا ہے تے کپ لینا ہے تے تل دینا وے بغیر تیل دے. صرف وہ بھاگتا ہے. بندے کا پتر مجھ سے گفتگو کرنے سے نہیں بھاگے گا. اس کی وجہ یہ, اس کو پتہ ہے کہ یار اگر میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا یہ بھی مجھے کچھ نہیں کہے گا, عزت کے ساتھ بات کرے گا. فراڈیا بندہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا, یہ سیدھی بات ہے. فراڈیا بندہ مناظرے کے اندر یا آنے کی کوشش کرے گا تو رگڑا جائے گا. یہی رضی کے ساتھ ہوا. اب آپ اندازہ کریں وہ گفتگو بلال بھائی آپ نے سنی ہے, وہ یوٹیوب پر پڑھی ہے. اپنی باری آئی تو اس نے جو ہے نا وہ جملے کسے امام مہدی کے اوپر, ٹھیک ہے, امام مہدی کے اوپر جملے کسے, اور باقاعدہ اس نے گستاخی کی. اگر میں مختلف پوائنٹ آف ویو سے کہوں تو اس نے باقاعدہ امام مہدی کے حوالے سے بلاسفیمی یعنی گستاخی کی, بدتمیزی کی. میری باری آئی, میں نے اس کو بولا ہوا تھا 3-4 بار کہ رضی جیسا منہ ویسی چپیڑ, میرے سے جیسی بات کرو گا ویسا جواب دوں گا, ذہنی طور پر تیار رہنا. اگر تم اپنے آپ کو لگامیں ڈال کے رکھو گے تو میں تمہاری لگاموں کو ڈھیلا چھوڑ دوں گا, بے فکر رہو, پریشانی ہونا. اس نے اپنی باری کے اندر, آپ سیکوینس دیکھ لیں, اپنی باری کے اندر امام مہدی کے حوالے سے اس نے گستاخی کی, بلاسفیمی کی. میری باری آئی تو میں نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں وہیں چھپا ہوا تھا جہاں مرزا, اتنا میں نے بولا ہے, اور انہیں ماؤس پہ ہاتھ رکھے سی. اور میں نے یہ ڈیمانڈ کی ہوئی تھی فتح سے, وہاں ماڈریٹر تھا, میں نے اسے کہا تھا فتح 2 منٹ اس کے ہیں, 2 منٹ میرے. آخری ٹرن چل رہی تھی, 2 منٹ اس نے لے لیے تھے, 2 منٹ میں نے لینے تھے. 10 سیکنڈ نہیں گزرے, 10 سے 15 سیکنڈ انہیں میں نے میوٹ کی, نہیں اسٹیج تو لاتا, دفعہ ہو جائیں یہاں سے. تو جا کے کہندا ہے میں نے اس کو, حالانکہ فتح کہہ رہا تھا اس کو پورا ٹائم لینے دینا 2 منٹ کیونکہ آخری باری ہے. یہ میرے 10 سیکنڈ بھی نہیں چل سکیا. رضی تو میرے بنا کوکونٹ کے تیل میں تلے ہوئے جھٹکے کو 10 سیکنڈ بھی برداشت نہیں کر پایا. تینوں یو ٹی آئی ہو گئی, یو ٹی آئی. ہاں رضی یو ٹی آئی. ہاں باقی تو سمجھدار ہیں کہ بندے دا پتر بنیا کر, میرے اگے نہ چڑھی. ہاں میں پورا مرزا جڑا نا چھل کے رکھے ہوا ہے. ہاں میں بس میرا منہ نہیں کھلانا پھر. ہاں بندے دا پتر بن جا, پیچھے ہو جا. جی سر, ہاں بندے دا پتر بن جائیں پھر. تو بلال بھائی یہ ساری کہانی تھی. ہاں اوپر سے دیکھیں میری بات سنیں, خطرناک موضوع میں مجھے یہ بتائیں, گولہ باری ہو رہی ہے, اوپر سے انہوں نے چیسا بچہ رضی جیسا چکنا ہے اس کو بھیج دیا. اوے تانوں پتہ نہیں, تسی ایک پاسے سانو کہندے ہو مولوی سانو پی گئے, مولوی پی گئے, اتوں تسی رضیہ ورگیاں چیسیاں مناظرینیاں ساڈے اگے بھیج دیندے جے. بھائی ہمارا اگر رضی کو آپ نے ہمارے سامنے مناظرے میں اتارنا ہے تو اندھا کیا مانگے, 2 آنکھیں. پھر اس کی چیخ و پکار ہی آپ تک آئے گی نا. پھر تسی سیمپل لے کے ٹیسٹ کرانے جائیں گے کہ کیڑا کیڑا آیا سی تے کیڑا کیڑا گیا سی. کیا اس نے عامر بھائی اس دن بھی یہی کام تھا, موضوع کچھ اور تھا اور یہ سامنے جناب فتاوا جات رکھ کے بیٹھ گیا تھا احمد رضا بریلوی صاحب کے. تو امتیاز صاحب جو پہلے گئے, امتیاز بھائی پھر عدنان بھائی, اچھی بات کی انہوں نے, لیکن وہ ایک مثال ہے نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مارتے, وہ مانتے. تو پھر آپ وہ پھر لے کے گئے وہ اپنا کنگارو. اس نے فرقے کی ڈیفینیشن آپ نے ایسی بیان کی الحمدللہ. امتیاز بھائی نے بھی اس دن وہ سب بول بیٹھے کہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں خود اس دن میں کہا کیا بات, بڑا پوائنٹ نکالا آپ نے. یہ مانا علیہ وصحابی کا تو کافی لوگ جانتے ہیں ٹک ٹاک پہ, لیکن وہ مناظرہ اگر کسی نے سنا ہوا ہے نا کہ جو فرقے کی آپ نے وہاں پہ ڈیفینیشن اس سے پوچھی ہے, اس کو اس نے پھر چلیے مجبور تھا وہ, اس کے بعد اس کے پاس جواب ہی نہیں تھا, کیا کرتا وہ فرقے کی ڈیفینیشن یا کیا. اس کے بعد اس نے پھر اپنا آخری حربہ تھا اس نے وہ آزمایا. جیسے ہمارے سامنے ان کو بات نہ آتی ہو تو یہ صلاۃ السلام سے سیال کوٹ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, آپ کے سامنے بھی اس نے بدتمیزی شروع کر دی اور پھر کہتا معافی مانگے. معافی مانگ لو, معافی مانگتا ہوں میں. لیکن میری بات سنیں, بندہ خندہ دیکھ کے نا اس کے سامنے اپنی اسکرپٹ پیش کرنی چاہیے. ان قادیانیوں کو انہوں نے سمجھا ہوا ہے ہر بندے کے سامنے ایک اسکرپٹ چل جائے گی, ایسے نہیں ہوتا. کوئی بندہ اور طریقے کا بھی آ جاتا ہے.
चले खैर बार जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई हुक्म। आमिर भाई एक ही फरमाइश है, वो जो दफा हो जाए वाला डायलॉग है ना, प्लीज रिपीट कर दे उसको। तो, वो पूरी बात जो है ना इस तरह है, अदनान साहब देना जवाब, आज दे के जाएंगे आप, डर गए भाग रहे हैं ना। कासिम नानोतवी ने अपनी किताब के अंदर कहा, आला हजरत आपके ये कह रहे हैं, शेख अब्दुल कादिर जलानी ये कह रहे हैं, दे जवाब, अब देना। भाग रहे हैं, डर गए ना, डर गए, दफा हो जाए यहां से, एंड करदा सी, दफा हो जाए यहां से, यानी उसका पूरा सीक्वेंस है। कमाल कमाल, कसम से डिट्टो कॉपी आमिर भाई करते हैं आप उसकी। अल्लाह माफ करे। अच्छा वाकई? हाँ सच्ची में। अच्छा मीनू नहीं पता, मैं अपनी तरफ से जो मुझे वो जो उसकी लज्जत आती है वो तो आप लोगों की बताएंगे सुन के, मुझे नहीं पता। मैं तो अपनी तरफ से जो मुझे उसकी लज्जत समझ आ, क्योंकि मैंने उसको सुना, वो करता इस तरीके। अब देखें, ऐसी नहीं होती बात कैसर अहमद राजा साहब, ऐसे नहीं होनी बात, ठीक है। और अब्रार साहब ये न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे ये होता है, ये आप लोगों को बताएंगे, ऐसे नहीं होगी। मेरा आखिरी मिनट है, लगाएं जरा टाइम। ओके करते हैं बात, लगाएं आखिरी मिनट, मेरा टाइम स्टार्ट हो गया है, मेरी स्क्रीन शेयर कर दें। ओके तो सुने, आपके अहमद रजा खान बरेलवी साहब अपनी किताब फतावा रिजविया के अंदर जिल्द फलां में ये कह रहे हैं, बताएं लगाएंगे फतवा उन पे। और कासिम नानोतवी फलां किताब में आप बरेलवियों पर ये कर रहे हैं, तमाम फिरकों ने एक दूसरे पर फतवे लगाए हुए हैं, कहेंगे आप कैसे, मतलब दें जवाब ना, अब आप नहीं दे पाएंगे, डर गए आप। ये जमाते अहमदिया का मुनाजरा हो रहा है, आपका नहीं है ये, समझे? हाँ है गेम सारी होती आते ही भाई इसको आपकी आवाज के अंदर और एक साथ में उसकी आवाज के अंदर लगा ले, अगर कोई फर्क कर जाएगा ना फिर कहिएगा। आते ही इसने पता क्या किया है? आते ही स्टार्ट में मैंने ना, जहां पे मुझे इस पे तप चढ़ी है, अब्रार साहब आप तो कह रहे थे ये न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है, ये आपने थंबनेल पे क्या लिखा है? लो आंदे ही कपड़े पाड़ देते यार, कोई गल तो शुरू हो लेने दे। आंदे ही कपड़े पाड़ के ओदे ते भी पाती अब्रार, तू भी विच शामिल है, अकले कैसर ने नहीं किया जो किया तू ही ना यार, हद। उमर भाई जहां तक जितना मैंने सुना है ना इस रजिया को, आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूं कि अगर इसके सामने से इसका लैपटॉप उठा दिया जाए ना तो फिर इसकी बातें सुनने वाली हैं। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये लैपटॉप का शेर है, लैपटॉप निकाल, यानी इसके सामने से लैपटॉप उठाना और खुसरे की विग उतारना एक ही तरह। अब बहुत अच्छे, बहुत आला, बहुत आला। तो ये है बड़ी कमाल के सामने से लैपटॉप उठा लें और खुसरे की विग उतार दें, वो कैसे काम नहीं जरंदा। लाजवाब कर दिया आपने, बिल्कुल लाजवाब। ऐसा तो इतनी बात है, इनमें ज्यादा कोई बलशल नहीं है, ठीक है। तो नहीं है तो आजमा ले, इनको लाइव बैठ दीजिए, तो उसके अलावा इनसे डिवाइसेस और गैजेट साइड पे कर लें तो कहानी मुक गई इनकी, किस्सा तमाम। दूसरा मैं आपको बताऊं, उस बंदे को उर्दू पढ़नी नहीं आती, उसने सिर्फ एक स्क्रिप्ट को चंद हवाला जात को प्रैक्टिस करके पढ़ के हाईलाइट करके पीडीएफ में सजाया हुआ है, असले मुसफ़ा के थ्रू, कंदीले सदाकत के थ्रू, ठीक है, पॉकेट बुक के थ्रू। जो स्कैन्स इनके सामने आए हैं, उन स्कैन्स को इन्होंने पीडीएफ की शक्ल के अंदर फोल्डर बना के, अच्छा जी बरेलवी आ गया तो बरेलवी फोल्डर खोल लो, देवबंदी आ गया तो देवबंदी फोल्डर खोल लो, वाबी आ गया तो वाबी फोल्डर खोल लो, शिया आ गया तो शिया फोल्डर, ये फोल्डर रखे हुए हैं। ये उस हिसाब से फोल्डर खोल के पीडीएफ बना के रखी है मुख्तलिफ टॉपिक्स की, उनको ओपन करके शुरू हो जाता है तड़ 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 तड़। ये इसका रौला है। अच्छा अब होता क्या है, मैं आपको गारंटी करता हूं, रजी मेरे साथ बैठे, मैं किताब ओपन करता हूं, ये उर्दू की 4 लाइनें मेरे साथ, जहां से मैं कहूंगा पढ़ जाए, 4 लाइनें मैं जो कहूंगा ना किताब वो पढ़ जाए उर्दू की, उसको नहीं आती। वो 4-5 लाइनें ऊपर से लेकर, मैंने इसको सुना है, मैंने इसको आजमाया हुआ है एक जगह पे। एक किताब थी पीर मेहर अली शाह साहब की, इहकाक हक, ठीक है। उस किताब की इबारत पढ़ते हुए, अब मसला ये था कि कुछ जगह पर थी फारसी इबारत और किसी जगह पर थी उर्दू इबारत। इसने जो प्रेजेंटेशन बनाई थी ना, उसमें इसके पास था एडिशन पुराना जो इसने स्कैन किया हुआ था। ओए होए होए, कोई आया, उसने आके कहा ये मेरे पास ये एडिशन पड़ा हुआ है, इसको खोल के बताएं किस जगह पर ये लिखा है। ये देखो पढ़े नहीं गया सर, मुझे अब याद नहीं है, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की, मगर ये नहीं पढ़ पाया। उस वक्त मुझे पता चल गया कि रजी तू फ्रॉड है, तू पढ़ ही नहीं पाया, आप किताब चेंज करो, ये नहीं पढ़ पाएगा। रटा मिसाल के तौर पे, वैसे मैं आपको बताता हूं, आपको पता है हुफ्फाज जो होते हैं ना, हुफ्फाज जो हाफिज होते हैं, वो 16 लाइनों वाला कुरान पढ़ते हैं। अगर उनको 14 या 15 वाला मिले ना, वो उखड़ जाते हैं। याद रहता है,
مگر اگر آپ ان کو مثال کے طور پہ آپ ان کو پوچھیں کہ اللہ الذی لا الہ الا، یہ آیت کہاں آئے گی، یعنی کوئی متشابہ نہیں، سمپل آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین مان لیں جیسے، تو آپ کو بتائیں گے بھائی صفحے کے دائیں سائڈ پہ اتنے اس ایریا میں آئے گی، کیونکہ انہوں نے 16 لائنوں والا فریم بیٹھا ہوتا ہے ان کے ذہن میں حفاظ کے. آپ 14 پہ آ جائیں، 15 پہ آ جائیں، 20 پہ آ جائیں، حافظ قرآن کے معاملے کے اندر دیکھنے میں اکھڑ جائے گا، زبانی پڑھ جائے گا مگر دیکھنے میں اکھڑ جائے گا، کیونکہ اس کا فریم سیٹ ہوا ہوتا ہے، سکین کیا ہوتا ہے اس نے پیج کو پڑھتے ہوئے، میموری. اچھا، اس کے میں نے اس وقت آزمایا کہ رضی اردو نہیں پڑھ سکتا، اس کو اردو آپ کھول کے دیں، یہ نہیں پڑھ سکتا. دوسرا میرا اندازہ تب ہوا جب میں اس کے ساتھ گفتگو میں گیا ہوں نا، تو اس کو بتایا گیا کہ آپ کا اتنا ٹائم ہوا ہے، تو اس نے بتایا آپ کے 3:36 ہو گئے ہیں، 3 منٹ 36، اس طرح آگے سے کہتا ہے انگلش میں بتائیں، انگلش میں کہتا ہے انگلش میں بتائیں، پھر اس نے بتایا 3 منٹ 36 سیکنڈ، کہتا اوکے اوکے. تو میں نے یہ مائنر سی ڈیٹیل دیکھی ہوئی ہیں، رضی سامنے نہیں آئے گا کبھی. اس کو آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ یہ جو تم فلانے کسی عالم دین کی کتاب پیش کر رہے ہو نا، یہ میرے پاس دوسرا ایڈیشن ہے، مجھے بتاؤ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے. ماں مر جائے گی، ماں مر جائے گی، اتھے ماں مر جائے گی. کئی عبارتوں میں نے دیکھا ہے کہ آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں، آپ کو موقع ملتا رہتا ہے. میں تو ایک دفعہ گیا تھا اس کی ٹک ٹاک کے اوپر آیا تھا، تو میں نے نیچے جو آپ کا ڈائلاگ تھا نا جو لکھتے ہیں آپ، میں آئی کم ان، میں نے یہ لکھا تھا، اور وہاں سے ماڈریٹر نے بجائے میوٹ کا، اس نے مجھے بلاک ہی مار دیا. میں نے چلو کوئی بات نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ صرف الفاظ، کوشچن جو ہوتے ہیں نا ہمارے، صرف الفاظ کو تھوڑا سا چینج کر کے اس کے سامنے کر دینا، جو اس کا پورا اس نے بنایا ہوتا ہے نا ذہن میں کہ یہ سوال کا یہ جواب ہے، صرف الفاظ کی چینجنگ کی وجہ سے بھی یہ بندہ ہڑبڑا جاتا ہے. جی بالکل صحیح پکڑا آپ نے، بہترین پکڑا. اس کا وہ صاحب ہے نا کہ وہ ایک بار ایک بندہ ڈیبیٹ کر رہا تھا میرا عظیم بٹ سی، ہاں ٹویٹر تے کدھر گل ہو رہی تے اے دے سامنے نا پتہ نہیں ضیاء بھائی نے دی گل ہو رہی سی یا امتیاز میں ذہن چ نہیں رہا ہوں، میرے ذہن چ نہیں کہ ضیاء بھائی نہ کسی دی گل ہو رہی سی یا کدی سی اے سی. برل میں تانوں اوور آل ویو دسن لگا کہ انہاں دا دماغ کیویں چل رہا ہے اسکرپٹ رٹ کے. جس طرح بشیر الدین نے کہا نا کہ وفات مسیح دیاں چند آیتاں رٹ کے سورہ طرح پی جاندے نے مسلماناں نوں، ٹھیک ہے نا، انہیں 1935 دے وچ کیا ہے او صاحب انہاں دا. او ہویا کہ وہ ڈیبیٹ دے وچ جدوں ختم اجراء نبوت دی ڈیبیٹ سی ٹاپک دی، جدوں گل شروع ہوئی نا، وہ بندے نے ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی آیت پیش کرن دی بجائے نہ کوئی اور آیت پیش کر دیتی. وہ بندے نے پار رولا پا دیتا قادیانی نے. یہ ٹک ٹاک پہ بھی ایکسپیرینس ہوا ہے، یہ ٹک ٹاک پہ بھی ایکسپیرینس ہوا ہے اعظم سیفی کے ساتھ، ضیاء رسول بھائی کا. اچھا پھر شاید وہی بات ہے، پھر میں مکس کر گیا ہوں کہ مجھے ہوا ہے یا پھر میرا دن پرانا ٹویٹر پہ جا رہا ہے. اچھا نہیں، یہ ضیاء رسول امینی بھائی کا ہوا تھا، ڈیبیٹ ہوا تھا اس کے ساتھ اعظم سیفی کے ساتھ، اور وہ بیٹھا ہوا تھا بنا کے کہ یہ سورہ احزاب کی آیت پیش کرے گا، تو انہوں نے کر دی سورہ بقرہ کی دوسری آیت، جہاں پہ ہے کہ ایمان لانے والی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان سے پہلوں پر، آگے والی کوئی وحی کی بات ہی نہیں ہے، لہٰذا ختم ہے، بہت یہاں سے ثابت ہوتی ہے. وہ کہتا نہیں سورہ احزاب کی آیت پیش کرو. انزل الیک وما انزل من قبلک، بالکل یہ آیت پیش کی تھی. یس ہاں، تو وہ کہتا جی وہ سانوں نہیں پتا ہے، چیٹنگ کرتا ہے، تو سورہ عذاب دی آیت 40 پیش کرو. یہ کی گل ہے؟ یہ مطلب رٹے مارے ہیں. اور یہ سیفی کا میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی مجھ سے لکھ کے لے، سیفی میدان میں نہیں نکلے گا. سیفی وہ بغل بچہ ہے، وہ گودی بچہ ہے میرا، جو واٹس ایپ کے اوپر آج بھی میرے پاس اسکرین شاٹ پڑے ہوئے ہیں. یہ مجھ سے عربی باب مفاعلہ کی، اس نے موبائل لے کا کسی مسلمان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنی تھی، تو میں نے نہیں سی پتا، تو ڈائریکٹ میرے کو آیا، عامر بھائی وہ ذرا بتائیے گا، آپ تو عربی جانتے ہیں، مجھے بتائیے گا مباہلہ جو ہوتا ہے یہ باب مفاعلہ کا کیا معنی بنتا ہے، صرف کے بنابے کیا بنتا ہے، باہمی ہونا چاہیے یا یک طرفہ بھی ہو سکتا ہے، کیا مطلب کہتے ہیں. یہ بیسیکلی مینوں ایز اے ریفرنس، ایز این ایویڈنس، ایز اے آرگیومنٹ یوز کرنا چاہتا سی. مینوں کھڑک گئی جدو انہیں کہا نا باب مفاعلہ، جس طرح انہوں نے لکھا ہے مینوں سمجھ پی گئی کہ یہ کوئی عربی نہیں سیکھنا چاہ رہا، یہ موبائل دا کوئی مناظرہ ہے کسی نال، مرزا قادیانی دے موبائل دے اوتے یہ اوتھے کھچ مارنا چاہ رہی. تو میں کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے کو اج بھی اسکرین اے وہ بندہ سی، انہاں نوں نہیں آندی، انہاں نے صرف توفیہ دے اوتے باب تفاعل دے اوتے تھوڑی کو پڑھ لئی، ٹھیک ہے جی. اچھا اسی طریقے تے جناب اے جڑا وی آپ تہاڈا رفع، ایدا تھوڑا کو پڑھ لیا، ٹھیک ہے، رافع کا رفع یرفع اے پڑھ لیا. اچھا اسی طریقے نال جناب انہاں نے پڑھ لیا اپنا توفہ دا، اور تیسرا پڑھ لیا انہاں نے اے موبائل دے کانٹیکسٹ دے وچ مفاعلہ. اے 3-4 چیزاں انہاں نے پاکٹ بک تو انہاں نوں کہندے نے، اسی لیے انہاں نوں کہندے نے مشنریز نے. They are not scholars, they are not academics, they are not intellectuals, they are missionaries. Missionaries are like puppets, ٹھیک ہے نا، they are like puppets کہ تسی چابی والے باندر چھڑ دیتے ہیں. یہ بیسیکلی جو مربی یہاں آپ کو گھمائی دیتے ہیں، عام احمدیوں سے میں گزارش کرتا ہوں، یہ باندر ہیں چابی والے. آپ، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، آپ وفات مسیح اجراء نبوت کے مرزا قادیانی کے گرد ٹاپک سے نکل کر ان سے بات کرو، یہ گنگے ہو جائیں گے. ہاں ہاں
कल भी ये जिक्र किया है कि अवैस का ये सवाल यानी हम ये कहते हैं अवैस का ये सवाल ठीक नहीं था, मैं यहां तक कह रहा हूं, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ नॉन अहमदी, इनके बकौल मैं ये कह रहा हूं अवैस का ये सवाल ठीक नहीं था, यानी ठीक इन अ सेंस मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर ये चीज होना चाहिए, मैं रीफ्रेज करता हूं अपने जुमले को, ये कहना ठीक नहीं होगा उसका सवाल ठीक नहीं, ये कहना ठीक होगा कि इसका जवाब दिया जा सकता था, बड़ा लॉजिकल, मगर ਉਹਦੇ ਕੋਲ जवाब ही नहीं बनया, मैं देखो थथा हो गया, पता है क्यों? इनकी तैयारी नहीं है, इनकी तैयारी है चिश्ती, थानवी, शिबली, फलाना मौलवी, मौलाना, आलमदीन, सूफी, बुजुर्ग, इब्ने अरबी शेख या अब्दुल कादिर जिलानी, यानी इन्होंने इनकी तैयारियां की हुई हैं जिस पर उलामा ने दर्जनों बार वजाहतें दी हैं, हम किन चीजों को ठीक समझते हैं, किन चीजों को गलत समझते हैं, किन चीजों में इस्लाह हो सकती है, किन चीजों से हम दस्तबरदार हैं, उलामा ने वजाहत के साथ इस पर बातें की हुई हैं, वजाहत से सब। और फिर बहुत से मकामात पर उलामा ने बाकायदा ये बताया हुआ कि उन्होंने झूठ बांधे हुए हैं, उलमा पर झूठ बांधे, उनकी इबारतें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश की हैं, झूठ बोले, ठीक है? तो ये सारे मामलात है। इमाम बुखारी के ऊपर झूठ बांधे हुए हैं। मेरी एक बार बात हो रही थी, वो नाम उनका ज़हन से निकल गया, पुरानी बात जब सैफी से हुई थी तब उनका मैसेज फॉरवर्ड हुआ था मेरे पास, तो उस वक्त भी उन्होंने बात की कि ये सवाल भी हम इनसे उठाते, पर वो बड़ा तगड़ा था कि सैफी ने बैठे बिठाए जो है ना वो बुजुर्गों के ऊपर झूठ बांधे। आपको लगता है स्कैन नजर आ रहा है, आपको लगता है स्क्रीन पर रेफरेंस है, भाई पढ़ेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? उस रेफरेंस को पढ़ेगा कौन? वो तो पढ़ता है रिसर्चर, डिबेटर। आम जनता का क्या तुक बनता है? आम जनता देखती है स्क्रीन चेंज हुई, फोटो लगी है। यानी मैंने याद है कि ये जो आम इनके आम बेचारे अहमदी हैं या आम इंसान भी अगर मैं कह लूं तो शायद मुबालगा नहीं होगा, जो रिसर्चर या डिबेटर या शौक और ज़ौक रखने वाला होता है ना कि डायरेक्ट रेफरेंसेस तक एक्सेस हासिल करे, उसका मिजाज और होता है। छान पटक करने वाला, तहकीक करने वाला, खोज में निकलने वाला, उसका मिजाज ही अलग होता है, उसका अंदाज अलग होता है। खैर बार, तो अब क्या होगा, वो आपको पता है बच्चे होते थे वो कहते सानू पढ़ने वाली किताब नहीं चाहिए, सानू फोटो वाली चाहिए। तो आपको पता है छोटे बच्चों की किताबें फोटो वाली, पिक्चर्स वाली, डायग्राम्स वाली क्यों होती हैं? क्योंकि पढ़ने से ज्यादा वो देखते हैं, देख के सीखते हैं आंखों से। अच्छा, इसीलिए आप देखें ए फॉर एप्पल के साथ एप्पल की फोटो भी बनाई जाती है। हालांकि पढ़ने वाला बंदा एप्पल लिखा तो उसके दिन में शेप आ जाएगी, मगर एक बच्चे को शेप के थ्रू बताया जाता है कि जब कभी तुमने ये चीज देखनी है ना, इसका मतलब होता है एप्पल। खैर बहरहाल, तो तस्वीर आती है सामने, बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होता है। ये जो जितने आम लोग हैं, आम अहमदी भी और आम लोग भी, इन्होंने देखा भाई स्कैन सामने आया तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, और भाई उनका स्क्रीनशॉट ले लो, उस रेफरेंस जो पेश किया उसका स्क्रीनशॉट लो, इबारत का आगे पीछे पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कितनी बात थी कितनी नहीं थी, क्या थी। अमर भाई ये बात हुई, आपने भी वो सुना है मिठन लाल और मलक मुबीना में टीजे का मुनाजरा। याद होगा कि जब वहां पे बात हो रही थी नवाब सदीक हसन खान की तफसीर की, तो वहां पे लिखा हुआ था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं। उसने कहा लिखा है इस तफसीर में, वो कहते हैं कि उन्होंने पीछे लिखा है कि जिन्हों ने यह गल की है, अगे उन्होंने जवाब दिता है कि गलत है, तू कहना नहीं सिर्फ फौत हो गए, तू आदि नवाब सदीक हसन खान साहब कह रहे हैं फौत हो गए। ये हमेशा इंज करते हैं कि सिर्फ वेख लिया ना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात का जिक्र या मौत का जिक्र, उतो पढ़िया वो टोटा, चलो जी नवाब सदीक हसन वफात ईसा के कायल है। वो कहते हैं भाई अल्लाह के बंदे, वो कह रहे हैं कि जो लोग ये बात करते हैं वो गलत करते हैं, तू कह रहा नहीं जी मैं सिर्फ इतना हिस्सा पढ़ दिया तो वफात पा गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ा जबरदस्त। मैं कहता हूं कि हयातो वफात मसीह दे उत्ते वन ऑफ द क्लासिकल डिबेट्स उर्दू दे विच, उर्दू पंजाबी हिंदी जो भी तुसीं जुबान काउंट करो ਉਹਦੇ 'ਚ, वन ऑफ द क्लासिकल डिबेट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉਬੈਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਫਿਜ਼ ਉਬੈਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ इस्लामाबाद पिंडी दे निहायत ही बेहतरीन मुहक्किक बहसीयत मनाजर है। तुसीं ਜਿਹੜੀ आईडी ਦਾ नाम रखिया जाल हक है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ नाम ਹੁੰਦਾ ਸੀ जाल हक, फेसबुक पे उनका नाम था, और ये डीपी पिक्चर भी उनकी है। हाँ जी बिल्कुल 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 जबरदस्त। तो वो मिठन लाल की वो आईडी से होते थे और माशाल्लाह निहायत अच्छा। मैं तुहानू मजे की गल दसां, जदों जरीउल्ला दे नाल मेरी व्हाट्सएप ते गल शुरू हुई ना, तो इन्हें मैनू तारुफ नहीं सी, हाफिज उबैदुल्ला साहब दे नाल मेरा तारुफ नहीं सी, मेरा तारुफ है जरीउल्ला दी वजह तो होया। वो किस तरह कि जो व्हाट्सएप ते मेरा राबता होया, मैनू ऑडियो भेजी है, मैं कहा गल करनी है तो मैदान च निकल, ये ग्रुपां दे विच हुंदा सी, मैं कहा मेरे नाल करनी मना निकलो, तुसीं इत्थे बड़बड़ करदे पिओ। ते इन्हें अगों मैनू दो तीन ऑडियो मैसेज तो बाद पता की कहंदा है, कहीं आप मिठन लाल तो नहीं है? मैं क्या ओ कौन है? कहता आपकी आवाज उबैदुल्ला साहब से मिल रही है। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, मेरी पता नहीं आवाज मिल रही है, मैं तो नहीं हूँ। अच्छा चले हे बड़ा मीसना हुंदा सी जरीउल्ला ना, खी 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 हैं, ते शायरियां भी करनियां ने ते नाल मीसना भी बनना है, इस तरह दस। ते ਉਹ बहरहाल ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੈਫੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਖੈਰ ਬਹਰਹਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਡਿਬੇਟ वन ऑफ द क्लासिकल डिबेट्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ हयात वफात मसीह, वन मस्ट
watch that debate on YouTube. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ. कमाल debate, माशाल्लाह, बहुत उम्दा. उसमें उस डिबेट के अंदर आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं और आपको पता भी चलता है कि आपने अपनी बात रखनी किस तरह से है. हाँ जी, और 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਡਿਬੇਟਸ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਕਈ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਬਵੀਅਸ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ. ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਿਬੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਮੌਜ਼ੂ ਨੂੰ, ਵਫਾਤੋ ਹਯਾਤ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਗ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ. ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ, ऐसी ਸਮੂਥ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੋ ਚੱਲਦਾ. ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਅੱਛੀ ਡਿਬੇਟ. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਵਾਬ ਸਦੀਕ ਹਸਨ ਖਾਨ ਭੋਪਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਅਲ ਕਨੂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਫਸੀਰ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਇਬਾਰਤ ਅੱਗੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਵਲ ਅਸਹ, ਸਹੀ ਕੌਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਹਯਾਤ ਨੇ ਔਰ ਕੁਰਬ ਕਿਆਮਤ ਤੇ ਆਣਗੇ. ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲता है कि उलमा यानी जमात अहमदिया डूबते को तिनके के सहारे के मुतरादिफ तफसीरों या मौजू रवायातों या तारीख की कुतुब में किसी जगह पर किसी कौल को गलत कहकर भी मेंशन किया गया ना, ये उन्होंने चुक लिया, देखो जी मौजूद है, वो भाई बढ़ गया भाई. मिसाल तौर पर वो जी इमाम मुल्ला अली कारी गालबन मेरे ख्याल उन्होंने किताब है या भेजना पैना है, ना भूल जाता है, एक मिनट, मौजूआत कबीर, ठीक है ना, मैं देखना पैना है क्योंकि मैं ना मौजूआत कबीर है. हाँ, असल में मैंने भुल जाता होंदा है ना, मैं जो मुल्ला एनी ने ते मुल्ला अली ने इन्हां दे विच ना फर्क कर, यानी मिक्स कर जाना हमेशा ही. एक मिनट जरा मैनूं ना कंफर्म करन दो, कोई गलत इंफॉर्मेशन ना चली जाए. ते मौजूआत कबीर, अच्छा, यह किताब जे जनाब थोड़ी एक तो अब्दुर्रहमान इब्न जौजी दी है ना, तो एक किताब जे वो दस दिन आ भाई मौज़ूआतुल, नहीं ऐसी यार, देखो जरा हद हो गई. हाँ, मुल्ला अली कारी, ठीक है ना, मुल्ला अली कारी की किताब है, ठीक है, मतलब नूरुद्दीन मुल्ला अली कारी की किताब है मौजूआत कबीर. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਵਾਇਤ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂ ਨੇ, ਫੈਬਰਿਕੇਟਡ ਨੇ, ਆਥੈਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ ਇਬਰਾਹੀਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਹੋਣਾ ਸੀ. ਇਹ ਕੋਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਤਾਸੁਰੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੂਵਤ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ. ਇਹ ਐਂਗਲ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਕਿ ਨਬੂਵਤ ਬੰਦ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ. ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, यानी नबूवत जारी है, जे वो जिंदा रहंदे तो उन्होंने नबी होना सी, चूंकि वो जिंदा नहीं रहे लिहाजा वो नबी नहीं बने. ਇਹਦਾ मतलब ये है कि नबूवत तो जारी है मगर वो फौत हो गए ने, वो नहीं पहुंचे. ठीक है, यह मसला ते यानी ऐ समझ लो कि जे वो वड्डे होंदे तो उन्होंने बालिग होना सी, चूंकि वड्डे नहीं होए लिहाजा बालिग नहीं. ਇਹਦਾ मतलब ये तो नहीं कि कोई बालिग नहीं होएगा, बालिग तो होएगा. ਇਹਨਾਂ ਦਾ मुकदमा है. हालांकि गल इस तरह नहीं है. नंबर 1, एक तो रवायत झूठी, यानी जी मेन गल शुरू हुई सी, मैं मौजू तो हट ना जावां, मेन गल शुरू हुई सी कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ते फैब्रिकेटेड ते ज़ईफ ते झूठी रवायात का सहारा लैके डूबते कुछ तिनके का सहारे के मुतरादिफ करते हैं. जिस तरह जाल हक भाई अपना साहिल भाई जिहड़े ने इन्होंने तुहानूं डिस्कस किया है कि जनाब अली अपना नवाब सदीक हसन खान साहब या मुख्तलिफ मुनाज़रे दे विच उलमा दे तनकीद शुदा अकवाल नूं चुक के कहंदे ने कि जनाब देखो तुहाडे, यानी इन्हां दा सिर्फ यह हुंदा है फलां किताब च यह चीज़ लिखी है, फलां किताब च इन्हां दा की हवाला हुंदा जे फलां किताब च यह चीज़ लिखी है. अच्छा जी, फलां किताब च चीज़ लिखी, हाँ जी लिखी है. अच्छा जी, की लिखा उस गल के बारे च ये जी नहीं पता जी. वो भाई फलां किताब च एक गल लिखी है तो इस तरह तो कोई कुरान के बारे च कह सकता है. कोई मसीही आए तो कहे जी कुरान दे विच लिखिया है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा ने, अल्लाह ने, यह कुरान च लिखिया है. हाँ फिर की करिए भी कुरान च लिखिया है कि कुफर है. इसी तरह मुतअद्दिद हवाला जात इन्हां दे मुनाज़रियां दे विच इस तरह दे ने कि जी फलां किताब च यह लिखिया है
بھائی یہ لکھے ہے کہ یہ کفر ہے، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ منسوب شدہ گل ہے، یہ ملحقہ عبارت ہے، یہ ٹھیک نہیں، اے لکھے ہے نہیں مندے، اے فرق دے ذرا پلیز بلال بھائی تسی پلیز گل کریا جائے سارے بالکل یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. اس میں تھوڑا سا اسمبلی کا ٹچ بھی دے دوں. وہ یہ ہے کہ اسمبلی کے دوران بھی جب یہ پروسیڈنگ چل رہی تھی 1974 کی، تو مرزا ناصر احمد نے سادہ ایسی تحریریں پیش کی، جیسے کہ محضر نامے کے اندر شروع میں ہی انہوں نے مختلف علماء کے فتاوی جات ڈسکس کیے. پھر 1857 کا جہاں پہ ذکر ہوا وہاں پہ وہ مختلف قسم کے علماء جو اس وقت سب کانٹیننٹ کے تھے ان کی تحریریں انہوں نے کوٹ کی وہاں پہ. جی اصل اعتراض یہی تھا، جواب یہی تھا ہر اعتراض کا کہ ہم نے کیا تو آپ نے بھی کیا، یہ اعتراض کا جواب تھا. اچھا پھر اس کے بعد یہ نبوت کے امکان کی بات ہوئی تو کہا جی وہ جی امکان تو ہے، آپ کے بھی فلاں فلاں عالم نے فلاں فلاں کتاب کے اندر لکھا ہے، بلکہ اتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ ایک حدیث ہے آپ کی فلاں کتاب میں لکھی ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے سونے کے جوتے پہنے ہوئے تھے. اب جب وہ اینڈ ہو گیا تھا اس دن پروسیڈنگ کا، انہوں نے کہا جی ریفرنس، ان کا ریفرنس آپ کو کل دیں گے. تو اگلے دن ریفرنس مرزا ناصر احمد ہے، بیلیل کالج آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ایک گریجویٹ آدمی اور پڑھا لکھا آدمی جو ان کی جماعت کے جو کالج ہے اس کا پرنسپل بھی رہ چکا ہے، اور خود کہتا ہے کہ میں نے علمی تعلیم دینی تعلیم حاصل کی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو میں نے کل ریفرنس دیا تھا وہ کہاں پہ ہے، وہ موضوعات کبیر میں ہے. یہ ان کا لیول ہے. یعنی جو چیز بازو کہیں سے پکڑا، ٹانگ کہیں سے پکڑی، کچھ پکڑ کے تو جناب ایک چیز بنا دی. ان کا یہی مسئلہ ہے. اب فتاوی جات جتنے بھی انہوں نے اسمبلی کے اندر پیش کیے اس میں سے کوئی بھی ایک فتاوی ایسا نہیں تھا کہ جو اوریجنل ہو، جس کے اوپر سٹیمپ لگی ہو. جو لوگ عالم ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو فتاوی ہوتی ہے ان کے اوپر سٹیمپ لگی ہوتی ہے، سیل لگی ہوتی ہے، تاکہ کوئی 2 نمبری کرے تو پکڑا جائے. اسی طرح اس طرح کے جو ریفرنس موضوعات کبیر کے اندر دوسرے تیسرے چوتھے درجے کی جو کتابیں حدیث کی ہیں ان کے ریفرنس پیش کر دیے، اور پھر بہانہ جی چونکہ یہ ہمارے حق میں ہے تو اس لیے آپ اس کو ضعیف مانتے ہو. حالانکہ یہ بات ان سے اکثر کہی جا چکی ہے کہ اگر تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو روایات ہم پیش کر رہے ہیں یہ وہ روایتیں ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کے اس وقت دنیا میں آنے کے بعد علماء نے کہا کہ یہ ضعیف ہیں، تو آپ تو کہہ سکتے ہیں، بہانہ بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے شیخ زبیر علی زہی صاحب ہو گئے، یا ہمارے غالباً ناصر الدین البانی صاحب ہو گئے. اگر وہ کوئی بات کریں وہ تو ایک الگ بات. اگر مرزا غلام احمد قادیانی تب اپنے باپ کے گھٹنوں کے اندر بھی غالباً اس کا امکان نہ ہو، تب سے یہ روایتیں ضعیف ہوں اور علماء نے اس کے اوپر جرح کی ہوئی ہو، تو پھر آپ کے پاس کیا مجاز، کیا مطلب کیا وہ رہ جاتا ہے اعتراض، کیا جواز رہ جاتا ہے آپ کے پاس. لیکن یہ ان کا مسئلہ ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. یہ ایک جھوٹ کو، مرزا غلام احمد قادیانی کے ایک جھوٹ کو سچا ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹے ریفرنس پیش کرتے ہیں، اور پھر ان 100 ریفرنس کی جسٹیفیکیشن کے لیے 1000 جھوٹ اور بولتے ہیں. تو یہ ان کا مسئلہ یہ ہے. جی بس تو یہ معاملات ہیں. اچھا ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں، ان کی ڈیسپریشن چیک کریں. اسے کہتے ہیں دیکھیں مثال کے طور پر ایک آدمی سے آپ گفتگو کرنے لگے ہیں نا، تو عین ممکن ہے وہ یہ کہے کہ بھائی میرے پاس ابھی نہیں ہے، میں آپ کو لا کے دوں گا، اور میں اس جگہ سے آپ کو لا کے دوں گا. وہ اسپیسیفک جگہ، مثال کے طور پہ حدیث آپ کو کہاں سے ملے گی؟ کامن سینس ہے حدیث کی کتاب سے. حدیث آپ کو جناب بایولوجی کی کتاب سے تو نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا. حدیث آپ کو کیمسٹری کی کتاب سے تو نہیں ملے گی، وہ حدیث کی کتاب آپ حدیث کی کتاب سے ملے گی. قرآن کی آیت آپ کو قرآن کی آیت سے ملے گی، قرآن سے ملے گی. یہ کامن سینس ہے. جماعت احمدیہ کے ڈیبیٹرز کا مسئلہ یہ ہے کہ آؤٹ آف ڈیسپریشن، ان کو ڈیسپریشن اس چیز کی ہوتی ہے کہ ایسی تبلیغ کرنی، ان کو کیڑا کاٹتا ہے تبلیغی کیڑا، ٹھیک ہے نا. تو تبلیغی کیڑا، ایک منٹ ذرا، کیڑا ان کو کاٹتا ہے. وہ تبلیغی کیڑا نقصان آپ کا یہ کر دیتا ہے کہ ڈیسپریشن یہ پیدا کرتا ہے کہ یہ پھر آل بال بک کے اس کے ڈیفنس میں پھر کوڑ کباڑ ہمارے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. مثال کے طور پر ایک وہ حدیث تھی کہ کان فی الہندی نبی اسود اللون اسمہ کاہنا، یہ الفاظ آ گئے کہ جی کاہن نام کا ایک نبی انڈیا میں آیا جس کا رنگ کالا تھا، تو کاہن سے کنیا بنا، لہذا جو شری کرشن ہیں ہندوؤں کے، جو دیوتا کہہ لیں، اوتار کہہ لیں، بھگوان کہہ لیں، تو وہ جو ہیں جناب علی
وہ ہیں نبی, नाउज़ बिल्लाह. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے, یہ انہوں نے کانسیپٹ لیا کنفرم کہ جی وہ ہیں. اب ہم ان سے کہتے ہیں یہ حدیث لے کے آئیں, کون سی حدیث کی کتاب ہے؟ تو پتہ کی کر دینے, وہ فلاں کسی سکالر نے کتاب لکھی ہے جدے اتے وہ کوئی ایسے ٹاپک دے وچ گل پیا کردا ہے, اور وہ جناب کدھر ہند سندھ دی گل آئی ہے, یا جناب کدھر تاریخ ذکر ہوئی ہے کہ مسلمان انڈیا کیویں پہنچے, اوتھے انہیں کدھر ذکر کر دیتا کہ جی علماء دے وچ گل پائی جاندی ہے کہ جی حضرت علی دا قول کیا جاندا ہے یا حضرت امام باقر دا قول کیا جاندا ہے. کیلا کہا جاتا ہے قال علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, اس طرح دے الفاظ نے کہ کہا جاتا ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہند میں ایک نبی تھا حضرت علی دا قول. کیلا کہا جاتا ہے, یعنی سیگا بھی مجہول. اچھا ہن بلنڈر چیک کرو, حضرت علی نے کہا ہے سند کوئی نہیں. نمبر 2, اصول حدیث دے مطابق سیغہ مجہول دا ہوئے تے او مجہول الحال ہوندا ہے, یعنی سند اودی منقطع ہو گئی. کیلا کہا گیا, سنا. اچھا جی, تیسرا مسئلہ کہ جناب علی حدیث کی کتاب ہی کوئی نہیں, وہ حدیث کی کتاب ہی نہیں, وہ پتہ نہیں کیڑے سبجیکٹ کی کتاب ہے. اے مسئلہ ہے, وہ لے کے آ جان گے تواڈے سامنے, اے دیکھو کال لکھیا ہے, کی لکھیا جی, اے لکھیا ہے. او بھائی سچ لکھیا ہے کہ جھوٹ لکھیا ہے؟ ہاں سند کی ہے. یقین منو میں تارے عنکبوت تو بھی کمزور جماعت احمدیہ دے دلائل نو ویکھیا ہے. تسی ہندوؤں نال گل کرو, تسی مسیحیاں نال گل کرو, تسی ملحدین نال گل کرو, ٹھیک ہے کمزور دلائل رکھتے نے, نظریات بھونڈے نے, اے کوئی شک نہیں, تسی خلاف کرو. مگر جماعت احمدیہ دے دلائل دے اوتے نہ صرف یہ کہ توانوں غصہ چڑھدا ہے, حیرانگی ہوندی ہے, بلکہ کچیچیاں چڑھدیاں نے. کچیچی ایسی چیز ہوندی ہے کہ تسی کہندو یار اے بندے نال گل میری رہ گئی کرنی ہے, اس بیوقوف تے احمق آدمی دے نال اے نال رہ گئی میری گل. اے ہوندا جی جماعت احمدیہ دے مربیاں نال گل کردے ہیں, کیونکہ نہ انہاں نوں پتہ ہے حدیث دی کتاب کی ہوندی ہے, ٹھیک ہے, نہ انہاں نوں پتہ ہے کہ تاریخ تے سیرت چ کی فرق ہوندا ہے, نہ انہاں نوں فرق پتہ ہے کہ اسرائیلیات دے وچ تفسیر دے وچ اصول تفسیر اسرائیلیات دی کی حیثیت ہوندی ہے, نہ انہاں نوں یہ پتہ ہے کہ قرآن دے مقابلے یا حدیث دے مقابلے دے وچ تسی ببلکل ریفرنسز نو کس طرح سیٹ کرنا ہے, نہیں فرق پتہ انہاں دی اپسٹمولوجی ہی اکھڑی ہوئی ہے, نہیں پتہ, اپنے اصولاں دے خلاف جاندے نے. اے فرق تے اے مسئلہ انہاں دے نال گل کرن لگا سانوں. ادروائز آ جائے کوئی احمدی, اے آ کے سانوں کہندے نے اسی تواڈے نال قرآن اور سنت تے گل کرنی ہے. میں تانوں منہ تے ہاتھ پھیر کے کہنا وا اے صرف نعرہ ہے انہاں دا کہ اسی تواڈے نال قرآن تے گل کرنا چاہنے ہیں. 5 منٹ نہیں لگتے, 5 منٹ یہ قرآن تو باہر ہو جاندے نے, 5 منٹ نہیں لگتے. ساری اصطلاحاں باطنی ہو جاندیاں نے, روحانی ہو جاندیاں نے, استعارے ہو جاندے نے, مجاز ہو جاندے نے, غیر حقیقی ہو جاندے نے, ذلی بروزی ہو جاندے نے, روحانی ہو جاندے نے. اے ہو جاندا جی وہ قرآن ہی نہیں جے رہندا 5 منٹاں بعد. تے اے ڈرامہ کیوں کردے جے کہ اسی تواڈے نال قرآن نال گل کرنی, جو تواڈے چ تپڑ ہی نہیں ہے, تواڈے چ جرت ہی نہیں, تواڈے چ کیپیسٹی نہیں, تواڈے چ سسٹم ہی نہیں, تواڈے چ پروسیسر تے سافٹ ویئر ہی نہیں, تواڈے چ غیرت ہی نہیں, تواڈے چ جرت ہی نہیں, تواڈے چ حوصلہ ہی نہیں. اے گل کرو جی میں نے احتیاطاً 5 منٹ کا ہے, وہ گل مک جاندی, کہانی مک جاندی, تانوں پتہ چل جاتا دودھ کا دودھ پانی کا پانی. اسی طرح حدیثاں چ آ جاؤ, اے ہوگی قرآن دی انہاں دی حالت, قرآن تے گل کرنا واسطے. ہن احادیث والے پاسے آ جاؤ. حدیثاں دے تناظر دے وچ کی ہوندا جے, اے تانوں کہن گے ہم نے احادیث سے بات کرنی ہے, تو پتہ کی لے آن گے موضوع, منقطع, مرسل, معضل, معلول, موضوع, ضعیف جدن, شدید ضعیف روایتاں لے کے آ جان گے. اوے نہ تسی قرآن تے ٹک دے جے, نہ تسی احادیث صحیحہ دے اوتے ٹک دے جے, نہ تسی اسلاف دے فہم دے اوتے ٹک دے جے, نہ تسی علماء دی تحقیق تے اعتماد کر دے جے, نہ تسی سلاسل دے اوتے روایت جڑا نا اپنا اعتماد کر دے جے, نہ تسی تسلسل دے اوتے تے اس تواتر دے اوتے اعتماد کر دے جے. تسی کس چیز تے کر جے مینوں اے دسو نا, تواڈا دلیل رہ پیچھے کی گئی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کہندا ہے, ایپسٹمولوجیکلی چیک کرو, مرزا غلام قادیانی کہندا ہے اس چیز کو اول درجے کی دلیل سمجھنا چاہیے کہ باوجود اس کے کہ تعداد کے اعتبار سے کروڑوں اور لاکھوں میں پھیلی ہوئی کسی قوم کے افراد ہوں, مگر پھر باوجود یہ کہ بے شمار اختلاف ہوں ایک بات پر اکٹھے ہو جائیں. مرزا قادیانی کہندا ہے اس کو اول درجے کی دلیل سمجھنا چاہیے کہ باوجود کروڑہا اختلاف کے
ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਕਾ ਦੋ ਜਹਾਂ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਰਿਸਾਲਤ ਮੁਨਕਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਦਈ ਨਬੂਵਤ ਮਲਊਨ ਕਜ਼ਾਬ ਦज्जाल ਫਰਾਡੀਆ ਤੇ ਦਾਰਾ ਇਸਲਾਮ ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਹੈ। ਯਾਰ یعنی پلیز خدارا اپنے اصول ہی مان لو. مرزا قادیانی کہتا اول درجے کی دلیل ہے یہ، اور واقعی گل مرزا دی ٹھیک ہے. ایک گل دین چ رکھنی چاہیے کہ کم از کم دیکھو تسی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کسے دا غور کرنا ہے، سمجھنا ہے، فرق سمجھنا ہے. جدو تسی دلائل دی چھان پٹک دے اوتے تعامل تے فکر کرنا ہے نا، تفکر کرنا ہے تے تانوں غور کرنا ہے کہ ہون کی لگا ہے. مثال دے طور تے کسی کمیونٹی دا کسے عقیدے تے اجماع ہو جانا اور چیز ہے، تے اس مجمع شدہ عقیدے دا حقیقت دے ترازو تے پورا اترنا ایک الگ مسئلہ ہے. فرق سمجھے جی؟ مثال دے طور تے میں جدوں یہ کہنا وا نا کہ مرزا قادیانی دی گل ٹھیک ہے کہ ایک بڑی کمیونٹی باوجود اپنے بیش بہا اختلاف دے اتے پھر متفق ہو جائے، اختلاف کے باوجود پھر ایک عقیدے سے متفق ہوئے، اے مرزا قادیانی کہندا اول درجے دلیل گل ٹھیک ہے مگر نامکمل. یہ دوسرا حصہ ہے وہ اے وے کہ اس گل دا حقیقت دے مطابق ہونا بھی پھر ضروری ہے نا، سوچنا چاہیے نا حقیقت دے مطابق. مثال دے طور تے اے دلیل نو جماعت احمد اگر اینو مطلق اوپن چھڑی ہے تو جماعت احمدیہ یا کوئی بھی جماعت کہہ سکتی ہے کہ چونکہ مثال طور تے جماعت احمدیہ نو آؤٹ کر دینے ہیں، اے نہ کہن کہ تسی پارٹی بنے ہو، ایسی پارٹی نو اسی مختص کرنا ہے جڑی انہاں دے بھی مخالف ہوئے تے اسی بھی نظریاتی اختلاف انہاں نہ کرنا. مسیحی اس ٹائم کروڑاں ارباں دے وچ نے، ٹھیک ہے جی، باوجود انہاں دے لکھاں اختلاف دے ایک وڈی تعداد اکثریت انہاں دی اس چیز تے متفق ہے کہ یسوع مسیح جڑے سن نا وہ خدا دے بیٹے سن یا خدا دا جز سن یا خدا دی مینیفیسٹیشن سن، یعنی ڈیونٹی انہاں دی کلیم کردے نے، یعنی وہ خدائی سن یا انہاں دی پوجا انہاں دی ورشپ ہونی چاہیے. یہ اکثریت یہ دے اوتے متفق ہے. تے کیا اس گل نو سچ بھی منی ہے کہ حقیقت بھی اسی طرح ہی ہے؟ نہیں. یہ مطلب ہے مرزا قادیانی دی ادھی گل ٹھیک ادھی غلط. یہ تو دلیل ٹھیک ہے کہ مسیحیاں دا وڈی تعداد دے وچ اس عقیدے دے اوتے متفق ہونا کم از کم تانوں ایک خبر تے دیندا ہے، ایک اطلاع تے دیندا ہے کہ انہاں دے اندرونی عقائد دے وچ اے گل تے مشترک ہے تے متفقہ ہے تے اے مسیحی دا عقیدہ ہے. تے ہن تسی اس اینگل نہ سمجھو کہ جے کسے مسلمان نے یا کسے غیر مسلم نے اسلام نو سمجھنا ہے اور اسلام دے عقائد دے اوتے تحقیق کرنی ہے تے انہوں یہ چیز مننی پائے گی کہ اسلام اس چیز دا نام ہے جنوں مسلمان متفقہ، مصدقہ، متحدہ، مشترکہ، مجتمعہ پیش کر دینے. اس چیز تو علاوہ کسے چیز نو تسی اسلام کہنا نا جدے وچ یعنی تہاڈا کٹھ نہیں، تہاڈے کو دلائل قطعی نہیں، انہوں اسلام نہیں کیا جائے گا. یعنی بنیادی، اصولی، مرکزی، اساسی تے قطعی اسلام. باقی فروعات دے وچ ظاہری گل ہے وہ اسلام دی اس بنیاد دے وچ نہیں آندے جدے بغیر کو بندہ مسلمان ہی نہ ہو سکے نا. فرق ہے، فرق سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اے سمجھ آ گئی گل. ہن کاش جماعت احمدیہ دے افراد اس چیز نو سمجھن کہ اس ڈیبیٹ دے وچ، کیونکہ اس ڈیبیٹ دے تناظر دے گل ہو رہی ہے، اس ڈیبیٹ دے وچ جناب علی رضی نے کیا جماعت احمدیہ دا مقدمہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دی حد تک تے گل ہی نہیں ہوئی. جو پیش کیتا ہے وہ بھی پیش کیتا کہ نہیں کیتا. مثال دے طور تے صرف میں جڑے دوست سن رہے نے ٹک ٹاک دے اوتے یہ ٹاپک لا دیو کہ کیا قادیانی کہنا اور قادیانیت ورڈ یوز کرنا یا قادیانی کہنا کہ یہ فلاں کیا اس کو ڈیروگیٹری سمجھا جاتا ہے؟ یہ کیا ہتک آمیز اور توہین آمیز جملہ ہے قادیانیوں کے لیے خود کو قادیانی کہنا یا ان کو قادیانی کہنا؟ صرف یہ ٹاپک لا دیو کہ کیا اس سٹانس دے اوتے جماعت احمدیہ قادیانیاں متفق ہے اے دے نال رضیہ دے نال. مجھے وہ شعر یاد آ گیا عامر اک بھائی کہ یا حیرات دشت از بام جس نے عیسویت کی، یہی ہے وہ، یہی ہے وہ، یہی ہے پکے مرزائی. تو قادیانی سے تو ذرا برا اس کو سمجھتے ہیں. یہ تو یہ کہا کس نے تھا؟ جس نے کہا تھا اس نے حقیقت کی نا پھر جماعت کی. یعنی منشی قاسم نے جماعت کی حقیقت کی ہے.
उसने मिर्जा गुलाम अहमद कादरी तमाम मिर्जाइयों की हद तक की है, और ये ऐसा वर्ड है कि इसको ये गाली समझते हैं। भाई अगर ये गाली थी, अब अहले सुन्नत और मोमिन और मुसलमान, ये अल्लाह ताला ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हमारे सहाबा ने ये नाम रखे। अहले सुन्नत का नाम हो गया, या मोमिन का नाम हो गया, या मुसलमान का नाम हो गया, ये हम तो इसको ऊपर कभी बुरा नहीं मनाते। लेकिन मिर्जाइयों को जब भी ये कहा जाता है कि आप मिर्जाई हैं, भाई तुम्हारे बड़े जो थे, जो तुम्हारे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के 313 उसने जाली किस्म के वो साहबी बनाए हुए थे, जिनके बारे में वो कहता था कि ये इसी तरह जिस तरह बदर के साहबी हैं माअज़ल्लाह। उनमें से एक बंदा जिसका नाम मुंशी कासम था, उसने तुमको मिर्जाई कहा है, हमने नहीं कहा। हमें तो पता है, हम तो नहीं कहते थे तुम्हें, हम तो तुम्हें कादियानी समझते थे। और वैसे भी इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, आपको पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि ये लफ्ज जो है आपके लिए तज़लील है, क्योंकि आप तो हमेशा इसी वर्ड के आप मतलब आपको आदत है ना, अहमदी मुसलमान और गैर अहमदी मुसलमान। अल्लाह की लानत है, तुम कौन सा मुसलमान हो? तुम्हारा एक एक अकीदा। मैंने अमर भाई, मैंने तो ये अहद कर लिया है कल मतलब एक हफ्ते से, जब से मैंने प्रोसीडिंग पढ़नी शुरू की है, कि कादियानियों से मनवाना कुछ नहीं है, यानी इनको साबित हमें करने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ पूछना है कि ये बात आपकी है या नहीं। अब जैसे कल जिली हज की बात हुई, तो मुझे पहले ये इनके अदरीस साहब और दीगर जो कादियानी हज़रात में रही हज़रात हैं, तो मैंने कहा कि मिर्जा साहब ने हज करार दिया है, उनका अस्तगफुरुल्लाह, तौबा तौबा, ऐसी बात तो है ही नहीं। मैंने जब इनवारुल उलूम खोल के सामने रखी और उसमें वही आईना कमालात इस्लाम का रेफरेंस जो नवाब मलेरकोटला को मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने लिखा था इफ्तिखार के लिए कि यहाँ आए रफली हद से ज्यादा सवाब यहाँ पे आपको ये अमल करना है, उसी के नीचे इसने मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने लिखा है कि शेख याकूब साहब ने लिखा है कि मिर्जा साहब के नजदीक कादियान आना जो है ये हज करने के बराबर है, कादियान जो है यहाँ पे आना हज है। तो सारे मिर्जाई कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या एतराज की बात है। यानी इनकी दोगली पॉलिसी आप देखें कि 2 मिनट पहले जो अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ रहे थे, वही लानती बाद में कहते हैं कि हाँ हम मानते हैं इसको जिली हज। तो इनको बस इतना काफी है, हमें क्या जरूरत है कादियानियों से सर पीटने की कि नहीं जी आप यहाँ पे गलत है, आप वहां पे गलत है, नहीं ये जी ऐसे नहीं है, ये वैसे नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, नहीं जी जिंदा हो गए। भाई कोई जरूरत नहीं है, खत्म नबूवत का मतलब बताने की इनको जरूरत नहीं है। अगर हमने इनको मतलब बताने हैं, हम तो मतलब उनको बताएंगे ना जो सीखना चाहते हैं। यानी अब हजरत अब्दुल्ला इब्न मखतूम जैसे लोगों जो हैं उनको हम बताएंगे, ना कि हम मक्के के जाहिलों को बताएंगे। जो सीखना चाहता है, जो मिर्जा कादियानी की जमात के कुछ लोग कहते होते हैं, लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सदीक रूहें, सईद रूहें, सॉरी, हम सईद रूहों को सिखाएंगे। लेकिन जो ये कहे कि नहीं इसका मतलब ये भी है और ये भी है, उसको तो हमने नहीं, बस ये इसका मतलब ये है, तुम ये समझते हो, बस ठीक है, बात खत्म होगी। यही तो हम दिखाना चाहते हैं लोगों को कि तुम लोगों का हज अलहदा, तुम लोगों की नमाज अलहदा, तुम लोगों का रोजा अलहदा, तुम लोगों का एक एक चीज, तुम्हारे कलमे से लेकर तुम्हारे हज तक, और तुम्हारी जिंदगी मौत और तुम्हारी आखिरत और तुम्हारी क़यामत और तुम्हारी जन्नत और जहन्नम और हर चीज हमसे अलग है, सिवाय कपड़ों के जो तुमने 2 नंबरी करके मुसलमानों की तरह पहने हुए हैं। और ये भी धोखा है। अगर तुम्हारी ये मजबूरी ना होती और तुमने 2 नंबरी से मुसलमानों के अंदर मिलना ना होता, तो कभी भी क्योंकि तुम लोग तो सारी जिंदगी रहे उनके गोरों के वफादार हो, तुम्हारे नजदीक तो मलका मौजमा आलिया है, और आज तुम वो जानती हो कि तुम आज उनको गालियां देते हो। लिहाजा तुम्हारा एक एक अकीदा हमसे अलहदा है और तुम मिर्जाई हो, इसमें शर्म महसूस ना करो। और अगर किसी को लगता है कि ये गाली है, रजी को लगता है या इनकी जमात से किसी बंदे को लगता है, तो ये गाली तुम लोगों को दी है मुंशी कासम ने। सबसे बड़ा गालीबाज वो था जिसने तमाम मुसलमानों को कहा कि हम पक्के मिर्जाई हैं। इतनी सी बात है। जज़ाकल्लाह। जिंदाबाद। बिल्कुल जी, कादियान जो है वो इनके नज़दीक बड़ी पाक सर ज़मीन है, हरम में कैटेगरी में दाखिल हो गई है। बल्कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को दिखाया गया कि भाई कुरान कशफी तौर पर कि कुरान में ये मक्का, मदीना और कादियान का फिर नाम है ना, 3 हरम आए हैं, इसीलिए तो उन्होंने मस्जिद अक्सा का नाम वहाँ रख लिया। ये मैनिपुलेट करने की, प्रॉपर हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश की गई है। कादियानी बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा। अब मिसाल के तौर पर इनको लगा था कि गोरों की हुकूमत के अंडर हम मैनिपुलेट कर जाएंगे, फैक्ट्स को, हिस्ट्री को, जियोग्राफी को, हम किसी तरीके से हम इसको रीराइट करने की कोशिश करें। तो क्या किया, उधर मनारा बनाने की कोशिश की फटाफट, क्योंकि इनको पता चल गया था कि दिस इज द राइट टाइम कि आप ये स्ट्रेटजी अपनाएं। और आप अंदाज़ा करें, ये इन्होंने
ہندوتوا کی جو موومنٹ ہے اس سے یہ چیز دیکھی تھی, ٹھیک ہے, جو اس سے پہلے آریہ سماج کے تھرو کھڑی ہوئی تھی, کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ جو مغلوں کی حکومت ہے نا ہندوستان میں, اس نے سرٹن مائل سٹونز اچیو کیے ہیں, سرٹن انفراسٹرکچر کھڑا کیا ہے جو مسلمانوں کی چھاپ دیتا ہے. اور یہ پتہ چلتا ہے کہ ہسٹری کی سٹڈی کیسے ہوتی ہے, مونیومنٹس ہوتے ہیں, کچھ ایریاز ہوتے ہیں, کچھ سکرولز ملتی ہیں, کچھ گری ہوئی عمارتیں ملتی ہیں, کچھ کوائنز ملتے ہیں, کچھ سٹیمپس ہوتی ہیں, کچھ یعنی اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک سیولائزیشن تھی, ایک ہسٹری تھی. تو قادیانی لوگوں نے ہندوتوا کے لوگوں سے یہ چیز سیکھی, یا برطانوی گورنمنٹ سے کہہ لیں یہ چیز شاید ان کے تھرو آئی ہو, واللہ عالم, مگر جو ان کا طریقہ کار ہے وہ صاف پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پر اگر مینارہ دمشقی منارے کے شرقی منارے کے قریب اگر اترنا تھا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے باطنی, روحانی اور استعارہ کے رنگ میں, تو اصل منارہ کیسے کھڑا ہونا شروع ہو گیا؟ کیوں کھڑا ہوا؟ کیا وجہ اس کی؟ کیوں وہاں پر مسجد کا نام مسجد اقصیٰ کیوں رکھنا شروع کر دیا؟ اگر یہ سب سوچنے کی بات ہے نا, اسے کہتے ہیں ری رائٹ, ہسٹری کو مینوپولیٹ کرنا. مثال کے طور پر مرزا غلام احمد قادیانی سے یہ پوچھا گیا کہ محمدی بیگم سے نکاح کے حوالے سے پیش گوئی موجود ہے تو ہتلا کیوں مارنا ہے, یہ انگلی کیوں کر رہا ہے, تو پنگے کیوں لے رہا ہے, لالچ کیوں دے رہا ہے, ڈرامے کیوں کر رہا ہے؟ تو مرزا قادیانی نے علماء کو جواب دیتے ہوئے کہا, او کیسا اعتراض کرتے ہو, کتنی غلط بات ہے. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ ابن مالک کو نہیں کہا تھا کہ تیری حالت, تیری شان کیا ہوگی جب کیسر و کسرا کے کنگن اور زرہ تجھے اور لباس تجھے پہنایا جائے گا؟ تو دیکھو نا, حضرت عمر فاروق نے جب ایران اور شام جو ہے مسلمانوں کے انڈر آیا تو انہوں نے کہا سراقہ کہاں, سراقہ کو بلاؤ, تو بلا کر اس کو کنگن پہنائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو انہوں نے عملی طور پر پورا کر کے دکھایا نا. دماغ چیک کرو, او بھائی وہ تھی ہی عملی اور روحانی تھی نہیں. بہت اچھے, وہ تھی ہی عملی. پوائنٹ نمبر 1. دوسرا, یہ کرائے پہ منگائے تھے کیسر و کسرا کے کنگن, یا ایمیزون تو آرڈر کرائے سن, نعوذ باللہ. دبدبے, اسلام قتال فی سبیل اللہ, یہ جلال مسلمان میدان کارساز کے اندر اترا ہے اور پاور کے, طاقت کے بلبوتے کے اوپر منوایا ہے اپنے آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے, اور پھر اس کے بعد اس چیز کو حاصل کیا. اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی ہیلا, کوئی بہانہ, کوئی ایکسکیوز کسی اور طریقے سے اس چیز کو پورا نہیں کیا گیا کہ یعنی بیک ڈور ڈپلومیسی کے تھرو کہا گیا ہو کہ پلیز کیسر, پلیز کسرا, یہ 1-2 گھنٹے کے لیے اپنے یہ کنگن اور یہ زریں اور یہ لباس جو ہے ہمیں دینا, ہم نے ایک پیشگوئی کو پورا کرنا ہے, یا پلیز یہ کام کروا دو. نہیں, اس طرح نہیں کہ اگر دے دو تو میں بڑا انعام و اکرام دوں گا اضافی, پاور آف اٹرنی کی بنیاد پر سائن تو کر دوں گا, بٹ ایکسٹرا انعام و کرام بھی کروں گا, پھپھڑ کو بھی زمین دے دوں گا, پھوپھی کو بھی مٹھائی دوں گا, ماموں تو آپ سی, اچھا کزنوں کا بھی خیال رکھوں گا. اور اگر ایسا نہ کیا تو پھجے, او پھجے, پولیس میں سفارش بھی کر دوں گا. ہاں سفارش میں سب کچھ جی. او پھجے, کڑی نو طلاق دینی ہے میں کہہ دیتا ہی, ٹھیک ہے نا پھجیا, پکا, چلو ٹھیک ہے. تمہاری جو بیٹی یہاں بیٹھی ہوئی ہے, اگر تم نے محمدی بیگم کا نہ کیا تو پھجے سے کہہ کر طلاق بھی کروا دوں گا. اور من ہے بشیر الدین نے انوار خلافت کے اندر, بشیر الدین نے انوار خلافت میں جو تکفیر کے موضوع پر بحث کیا نا 80 پیج سے لے کے 95 تک, اس میں اس نے لکھا ہے, اس نے کہا کہ پھجا جو تھا نا فضل احمد مرزا قادری بڑا بیٹا, اس نے کہا نہایت فرما بردار تھا, سو مچ فرما بردار, اتنا اوبیڈینٹ تھا کہ مرزا صاحب کے کہنے پر اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دی تھی. ہاں مرزا صاحب کے, کیوں, وجہ کیا واقعہ تھا, کیا واقعہ تھا جس وجہ سے بیٹھے بٹھائے فضل احمد کو کہا کہ اپنی بیٹی کو, اپنی بیوی کو طلاق دے دو, اپنی بہو کو طلاق دلوائی, بیٹھے بٹھائے. سوچنے کی بات ہے نا, کیا وجہ تھی؟ محمدی بیگم. اب واپس آتے ہیں جو بات ہونے لگی تھی, وہ یہ ہے دوستو جو بلال بھائی نے رکھی, اور پھر آگے بڑھیں گے, دیگر احباب ماشاءاللہ نئے شامل ہوئے ہیں ان کو لیں گے. اب غور کریں, وہ بات یہ ہے کہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ہسٹری کو مینیپولیٹ کرنے کی, ریالٹی کو جو ہے وہ سٹریس کرنے کی کوشش کی, اور اس کی وجہ یہ تھی
کہ کسی طریقے سے بعد میں آنے والے لوگوں کو میں بتا سکوں کہ جناب دیکھا قرآن میں ذکر ہے، دیکھا میرا نام یہ ہے، دیکھا ہم یہ ہیں. ان کو لگتا تھا ہم پاور میں آئیں گے ہسٹری. مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ کو بتایا، کہتے ہیں ساری پیش گوئی روحانی رنگ میں پوری ہوئی، صفاتی رنگ میں. بھائی منارہ اوریجنل کھڑا کر دیا، اچھا مسجد کا نام مسجد اقصی رکھ دیا، اچھا چناب نگر کا نام ربوا چینج کر دیا تاکہ قرآن سے نسبت اس کو ربوا کی کر سکیں. اچھا مرزا غلام احمد قادیانی کا غلام احمد نام بڑا زور لگایا بشیر الدین نے احمد بنانے کا، احمد کر دیا کہ جی نام ہی احمد تھا، غلام احمد تو نام ہی نہیں تھا. اس نے انکار کر دیا، کہتا غلام احمد نام ہی نہیں تھا، نام ہی احمد تھا. اور اس پر 18-20 دلائل دیے اس نے انوار خلافت میں، ڈرامے باز. خیر بہرحال تو یہ ساری سٹوری میں بیان کر رہا تھا. بلال بھائی کی بات سے جو بات نکلی کہ یہ لوگ کیوں اس طرح کا حملہ اور ڈیسپریشن شو کرتے ہیں تاکہ ہسٹری کو انفلوئنس کرنے کی، ریالٹی کو چینج کرنے کی، اس کو کرپٹ کرنے کی، مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ کہہ سکیں کہ دیکھا ہمارا نام تو فلانا تھا. اچھا آخری بات، سوری مختصر سے ایڈ میں کر دوں پلیز، سوری تو میں اجازت لوں گا، میں نے ویسے بھی نکلنا تھا، میں بس حاضری لگانے آیا تھا. اور رات کو انشاءاللہ ملیں گے جی، پاکستان ٹائم جو رات کا بن رہا ہے انشاءاللہ 10، تو ہم ملیں گے پوسٹ ڈیبیٹ انالیسس. ڈیبیٹ تو کوئی نہیں یار، خیر چلیں جو بھی ٹائٹل، پوسٹ مارٹم. ہاں پوسٹ مارٹم پوسٹ مارٹم انالیسس ہونے والا ہے. کیسر احمد راجہ صاحب نے رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی والا جو وہاں پر ڈیمو ہمیں دیکھنے کو ملا، رضی کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے اس پر ہم انشاءاللہ تبصرہ کرنے کے لیے رات پاکستان ٹائم 10 بجے آپ کو ملیں گے. اس پر تفصیل سے بات مزید ہو جائے گی، جو رہ گئی ہے وہ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو صرف اتنا کہ ان چال بازوں سے آپ ہوشیار رہیں، خیال کریں اور ایک دوسرے سے سیکھیں، ایک دوسرے کو سکھائیں، متفق رہیں. خدا را اپنے آپ کو ان مجلسوں سے دور کر لیں جن میں آپسی اختلاف میں وقت ضائع ہوتا ہے، جس میں غیبتوں میں وقت ضائع ہوتا ہے، آپسی مسلمان کے ساتھ پھڈے اور پنگے میں وقت ضائع ہوتا ہے. خدا را میں آپ کو بتا دوں سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے آپس میں مت جھگڑو، ایک دوسرے کو ٹونٹ بازی مت کرو، ایک دوسرے سے پنگے نہ کرو، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور دشمن کے دل سے تمہارا روب اور دبدبہ جاتا رہے گا. یہ میرا آزمایا شدہ تجربہ شدہ بات. تو اگر مسلمان ہمارے متکلمین، مناظرین اور جو ہیں مدبرین اگر چاہتے ہیں کہ ان کی بات میں تاثیر رہے، ان کی بات میں وزن اور ورتھ اور ویلیو رہے اور تلقی بالقبول ان کو ملے، تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کو آپسی اختلاف میں اپنا وقت کا ادنا درجہ بھی ضائع نہیں کرنا، ورنہ آپ کی اہمیت، آپ کی توفیق، آپ کی برکت، آپ کی بات میں وزن، آپ کی بات میں جلال، آپ کی بات کا جمال، آپ کی بات کا کمال اور دشمن کا آپ کو دیکھ کر اس کے دل میں آپ کا خوف اور ملال وہ جاتا رہے گا. جی بہت شکریہ. اور تھلے یوگانڈا دا شاہ رخ خان بھی آ گیا جی تھلے. یعنی تسی چیک کرو کہ سادہ شاہ رخ نہیں سانو پسند، انہیں نال ڈی پی تے ڈان بھی لا لیا فٹ مت تیرے تے تیرے مرزے تے. جی ایک اور بھی بیٹھا ہے بڑا چھپ چھپا کے معصوم بن کے، بڑا مدبر بنتا ہے، یہ اپنا کیا نام ہے اس کا، یہ عدنان مطلوب، یہ مناظرے سے بھاگا ہوا ہے جو. ہاں جی اچھا بیٹے ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਗਲੀ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਸਕਸੈਨਾ ਕਹੋ. ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਕਦੇ. ਅੱਛਾ ਆਮਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਆਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਕਸੈਨਾ ਕਹੋ, ਮਿਸਟਰ ਸਕਸੈਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਹਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਇਹ ਸਕਸੈਨਾ ਲਈ ਹੈ ਜੀ. ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੈਂ ਇਸ ਕੌਮ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ. ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਮਿਸਟਰ ਬੰਬਾਸਟਿਕ, ਡੌਨ, ਅੱਛਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ. ਇਹ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਪਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਆਈਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਪਿਆ ਜੀ ਥੱਲੇ ਉਹ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ. ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਚਿੜ ਚੜ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਾਹਰਖ ਨੂੰ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਿਨਲ ਇਸਤ, ਇਸਤ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਠ ਨੂੰ. तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पिट्ठी बाज ये कहा करता है, तेनू जांदे क्रेडिट होए, तेनू जांदा ही
नहीं क्या हुआ है, मैंने लौंडे कहा है, क्या निकला है मेरे मुंह से? ओह मैं थथा हो गया, मैं मादर चाहता हूं, मैं थथा हो गया, जुबान खोता खा गई। अच्छा अब देखें तवज्जो, मिर्जा आप इस्त जाके चेक करें, अरबी जुबान के अंदर इस्त चेक करें। अरबी जुबान में इस्त का मतलब होता है पिठी, जिसे आप कहते हैं टुई। भाई भी आए हैं माशाल्लाह जी। अमर भाई चलो क्या हुआ? हमें टुई से आगे जाएं, आप अच्छी बात कह रहे थे। जी, जिसे अरबी जुबान में दुबुर कहते हैं, ठीक है। इसके लिए अरबी जुबान में एक वर्ड यूज होता है जिसे कहते हैं इस्त। इसको आप सर्च करें जाके, लिखें इस्त, तो उसको टुई, पिठी, तशरीफ, ये सारे जुमले मुतरादिफात इस्तेमाल होते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने लिखा है कि कई मुरब्बी, ये मफहूमन मैं कह रहा हूं, हम अहमदुल बुशरा में उसने लिखा है, उसने कहा कई मुरब्बी पिठी से और टुई से बात करते हैं, पिठी से। अब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने शायद उसी से बात करके लोगों को तजर्बा करके दिखाया। ठीक हो गया ना ये बात? तो कोई भी मुरब्बी शरारत करके मेरे मिर्जे पर ना चढ़े, ये मैं पहले आपको बता रहा हूं, ठीक है ना? हाँ, मेरे मिर्जे पर नहीं चढ़ना, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है ना? जरा ध्यान से रहना, ना सके ने। अच्छा रा अदनान, मैं फिर बात करके निकलूंगा। अच्छा जी देखें तवज्जो, अदनान नीचे बैठा है, अदनान मतलूब या मफरूर, जो भी आप कहें, अदनान मफरूर। उस दिन आया, इसने अजी ए मिर्जा नालों भी सियाने ने, मिर्जा भी गली की नुक्कर से अपनी मुंडी निकाल के ये सोचता होगा कि कबाड़ियो और भिखारियो, वो ए ते ख्याल मेरे दिन च भी नहीं सी आया जो तुसी पा देता पल्ले हो, ए तो मैं भी नहीं सी सोचा। मिर्जा कादियानी ने दाफे उल बला के अंदर लिखा, नाउज बिल्ला ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर इल्जाम और एतराजात लगाए और माना इसको कि कुरान ने इसलिए उनका नाम हुसूर नहीं लिखा, ये उसने माना। 18 का 218 से 20 पढ़कर देख ले। अब हुआ क्या, अदनान मफरूर आ गया हमारे सामने, आकर कहता है मिर्जा साहब ने इल्जामी रंग के अंदर जवाब दिया है। मैंने कहा किस चीज का जवाब? इतने तो कोई लिखे ही नहीं, इल्जाम उल्जूम पल्ले पा ले। कहते जी वो दूसरी किताब है। मैं कहा लेके आओ, कौन सी दूसरी किताब में मिर्जा साहब ने मेंशन किया? कहता नहीं मिर्जा साहब की किताब नहीं है, वो किसी मसीही की किताब में लिखा हुआ है। मैं कहा मसीही की किताब में लिखा है, ये मुझे ख्वाब आएगी, मुझे कहां से पता चलेगा? ये सारा मसला है भाई। तो ये आज तक मैंने इसे कहा है, इसने पेश करना था वाला अप्रैल 1902 से पहले। ओए अदनान, ओए पेठे अदनान, ओए रेठे, ओए शबरात ते ठुस हो जाने वाले रेठिया अदनान मफरूर, आप नेक्स्ट टाइम जब आएंगे आपने अप्रैल 1902 से पहले की किताब किसी नॉन मुस्लिम इस्लामोफोब की दिखानी है जिसने मेरे आकाए दो जहां मोहम्मद वाहमद फिदाहू अबी वउमी अलैहिस्सलाम पर इतराज किया हो, और उसके बाद मिर्जा गुलाम कादियानी ने अपनी तरफ से सो कॉल्ड डिफेंस करते हुए इतराज का जवाब उसमें दिया हो, ये पेश करना है, वरना मेरे सामने ना ही। मैं अपना मिर्जा तेरे मुंह मारांगा, मेरी गल दिन च रखी, ठीक है ना? हाँ बहुत शुक्रिया जनाब, प्लीज बात करें। थोड़ा जिहा अपना अच्छा ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਕਹ ਹੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਆਮਰ ਭਾਈ। नहीं यार मुंह तो नहीं मार रहे। नहीं तुसी फिक ही ना करो, ए फिकी इख्तलाफ तुसी ऐस करके कर रहे हो कि तुसी लुगवी इख्तलाफ नहीं कीता ना मैंने। नहीं ये तुसी मेरे नाल लुगवी ते जिनसी इख्तलाफ करो जी। चलो बात है आमिर भाई के मिर्जा की, तो ये फिकी नहीं है, कादियानियों के लिए दुखी इख्तलाफ हो जाता है, ये दुख है उनको बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल, हाँ नहीं उनके लिए चले छोड़े ज्यादा रफ हो जाता था। आमिर भाई का एक कहते हैं कि एक हुस्न ज़न है कि सिर्फ मुंह पे मारने पे इत्तेफा किया, ये नहीं बोला कि जहां से जाएगा पिछवाड़े से आएगा फिर। हाँ नहीं देखिए मेरी बात सुने, वो तकल्लुफात के नहीं मैं जाता। इस पे मुझे बायोलॉजिकल इख्तलाफ हो जाए ना, ये जुल्म है आमिर भाई, ये जुल्म, ये नहीं। तो ये है हकीकत जनाब दोस्तों, हमने रख दी। जिस किसी मुरब्बी के अंदर दम हुआ, बाहमी रजामंदी के साथ होस्ट टू होस्ट हम बात करने के लिए तैयार हैं। हम जब भी आते हैं ये बात टिकटॉक के ऊपर रखते हैं, उसकी वजह यह है कि यहां इन्होंने छुप कर अपना ड्रामा करने की कोशिश की, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत देर से पहुंचा और बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। मैं जब टिकटॉक पर पहुंचा, माशाल्लाह यहां पर आप लोगों ने ब्रॉड्स पर मोर्चे सजाए हुए, सब मुस्तैद बैठे हुए, बड़े बड़े इल्मी लोग, बड़े बड़े मुहक्किक लोग, कुरान और सुन्ना पर तहकीक, मिर्जा गुलाम कादियानी की किताबों पर तहकीक, अकली नकली तहकीक, मुनाजरा और इल्मी और फलसफी और मंतकी तहकीक, अल्हम्दुलिल्लाह आपने हर एतबार से इनके छक्के छुड़ा दिए
اور ان چھکوں کے چھکے چھڑا دیے, چھکوں کے, یعنی ان چھکوں کے آپ نے چھکے چھڑا دیے. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی؟ حالانکہ یاد رکھیں چھکے کا چھکا نہیں چھوٹتا. آپ وہ لوگ ہیں. جزاک اللہ. دیکھا آپ نے کریکشن کر دی, میں پھر اختلاف کرنے لگا تھا. ہاں جی, یعنی دیکھیں حالانکہ چھکوں کا چھکا نہیں چھوٹتا, مگر آپ نے ان مربی چھکوں کا جو ہے وہ چھکا چھڑا دیا. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بندے کا جناب ککڑیوں کا پولٹری فارم تھا, تو اس میں اس نے کہا 200 مرغیاں تھیں, اس نے کہا کل 200 انڈا نہ ہویا تو میں تانوں جناب بٹ کڑائی والے نوں دے آنا. اگلے دن آیا تو 201 انڈا سی. انہیں کیا ہوئے 200 ککڑیاں نے انڈا ایک کتھوں آ گیا؟ وہ وچوں ایک اٹھ کے ہینڈز اپ کیتا مرزا ورگے ککڑ نے, انہیں کہا جی میں ککڑ ہاں تواڈے ڈر تو انڈا دیتا جے, ہاں ہن مینوں بٹ کڑائی نہیں دینا. تو مقصد ہے میں ککڑ آنڈا میں تواڈے ڈر. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں مورچہ سنبھال کر زندہ باد الحمدللہ آپ لوگوں نے جناب ان چھکوں کے چھکے چھڑوا دیے. یقین کریں چھکوں کے چھکے. بہت شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے, خوش رہیں, زندہ باد. سب مسلمان دوست جتنے اکراس دا بورڈ جس طریقے سے بھی کوئی کام کر رہا ہے, جس طریقے سے بھی زندہ باد, سلامت رہو, خوش رہو, ڈٹ کے رہو, بس ٹینشن نہیں لینی.